میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قرآن پاک میں دھوکے سے تعبیر کیا ہے اور ہمیں یوں فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو کچھ تمہیں دنیا پر میں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دھوکے سے بھی اثر لیتا ہے۔ ایک افسانہ پڑھتا ہے، اس پر پہلے لکھا ہوا ہے افسانہ۔ افسانہ کا مطلب ہے جھوٹی داستان، لیکن اس کو پڑھ کے بھی لوگ روتے ہیں، حالانکہ ان کو تو پہلے ہی اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ افسانہ ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اثر، انسان اثر لیتا ہے۔ اس کی آواز کو ٹھیک کرو، خدا سے سیٹی بج رہی، وہ مجھے معاف کرنا بھائی، مجھے تکلیف چل رہی ہے، بخار بھی ہے اور پیٹ میں درد بھی ہے۔ آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا آنے کا، ایسی حاضری ہو رہی، بڑی مشکل سے میں آیا ہوں۔ تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دھوکے سے بھی اثر لے لیتا ہے۔ جس میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی ہے کہ ہم جھوٹی کہانی پڑھ کر بھی روتے ہیں، تو یہاں تو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، یہاں تو دھوکہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، بالکل سب چیز صحیح نظر آ رہی، اور اس پر کہیں لکھا بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افسانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، اسکول ہے، زمیندارہ ہے، ابھی فصلوں سے ہم گزرتے ہوئے آئے، گندم ہے۔ لیکن جس رب نے اس کو بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، دار الغرور، دھوکے کا گھر، بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض، مچھر کا پر بھی نہیں ہے، کسراب بقیع، جیسے ریت میں پانی نظر آتا ہے ہوتا کوئی نہیں، ایسے ہی تمہیں دنیا پر نظر آ رہا ہے یہ ہے کچھ بھی نہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی کا فرمان، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ اب خوش قسمت وہ ہیں جن کی مرنے سے پہلے آنکھ کھل جائے۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں تھا جس سے ہم یہ دیکھ سکتے یہ دھوکہ ہے، جس سے ہم پہچان سکتے یہ فریب ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو اس کو دیکھ سکتی، تو اللہ نے اس کا انتظام خود کیا۔ اس نے ہماری طرف 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ان کو اللہ نے سب کچھ دکھایا، ہمارے سامنے پردہ ڈالا، ان کو سب کچھ دکھایا کہ اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے، اور مرنے کے بعد آدمی مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پر ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں کوئی نہیں پتا ہم مر کے کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تب اسے کون اٹھائے گا، کیا اٹھائے گا بھی صحیح کہ نہیں۔ تو جب صرف آدمی عقل سے سوچتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو قرآن دیتا ہے، اذا كنا عظاما نخرا، کیا کبھی پرانی ہڈیاں بھی زندہ ہوں، انا لمبعوثون، کیا کبھی قبر میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں سب جھوٹ ہے، مر گئے مٹی ہو گئے، جو کرنا یہیں کر لو۔ یہ عقل کا جواب خود قرآن نقل کرتا ہے، پھر اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ یہ جواب پھر اللہ نے دیا، قرآن نے دیا، اور اپنے محبوب کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا۔ کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تو اللہ نے سب سے آخر میں سب سے بڑا رسول بھیجا
सबसे आखिर में सबसे बड़ा नबी भेजा और उसको सारे नबियों का भी सरदार बनाया, सारी उम्मतों का भी नबी बनाया और सारे नबियों का नबी बनाया। हमारे नबी का फरमान है अना नबीयुल अंबिया, मैं नबियों का भी नबी हूँ। तो उम्मत के लिए तो नबी आते रहे, पर नबी के लिए कोई नबी नहीं आया। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया अना नबीयुल अंबिया, मैं नबियों का भी नबी हूँ। इन्ना आदम व जमीउल अंबिया मिन वुल्द आदम तहत लिवाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने नबी आए ईसा अलैहिस्सलाम तक, क़यामत के दिन तुम सब देखोगे वो सारे मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। तो ये अल्लाह के नबी का खुद फरमान है जो हम तक पहुंचा है कि मैं सारे नबियों का नबी हूँ। अल्लाह ने उनको इतना कुछ दिखाया जो किसी को भी नहीं दिखाया, उन पर गैब से पर्दे उठाए। पर हमारे नबी को तो अल्लाह ने खुद बुला लिया अपने पास। मूसा अलैहिस्सलाम को झलक दिखाई, मूसा अलैहिस्सलाम को झलक दिखाई, लेकिन इन्हें ऊपर बुला लिया गया, खुद खड़े होकर दिखाया गया। ख्वाब के जरिए से नहीं बल्कि इसी जिस्म के साथ, इसी सर की आंखों के साथ। अगर अल्लाह के नूर की एक तजल्ली पड़ जाए तो सारी कायनात जल के राख हो जाएगी। अर्श, फर्श, कुर्सी, सात आसमान, जन्नत, दोज़ख, समंदर, पत्थर, पहाड़, सहरा, दरिया, जंगल, दरख्त, घर, शहर, इंसान, जिन्नात, चौपाई, फरिश्ते, मलाइका, जिब्रील, मीकाईल, जो कुछ अल्लाह सिर्फ एक तजल्ली जाहिर कर दे, सारी कायनात अर्श से लेकर नीचे तक सब जल जाएगी। किसी में इतनी ताकत नहीं है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जमीन से उठाया और बैतुल मक़दिस पहुंचाया और वहां से बुलंद फरमाया, और पहले आसमान और उसके फरिश्ते और वहां के नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं, पहले आसमान के नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं, तो उनको इस्तकबाल के लिए खड़ा फरमाया। जब आपके लिए आसमान का दरवाजा खुला तो आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, फिर उसके बाद फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। फिर दूसरे आसमान की तरफ चले तो वहां यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और सारे फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। फिर तीसरे आसमान पर चले, देखो ये खला है ना, यहाँ से 500 मील के बाद हवा खत्म हो जाती है। जब आदमी हवा से बाहर जाए, इस लिबास में जाएगा तो एक धमाके के साथ फट जाएगा। हम बम हैं, बम। अगर हमें 500 मील ऊपर छोड़ दिया जाए तो हम एक धमाके के साथ फटेंगे। तो ये जो हवा है 500 मील, इसने हमारे ऊपर वजन डाला हुआ है। हर इंसान के सर के ऊपर 280 मन वजन है। तो ये महसूस हुआ, हम तो 2 मन नहीं उठा सकते, 280 मन वजन पूरे जिस्म के ऊपर है। इस वजन को सहारने के लिए हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है, वो उसको सहारता रहता है। जब हम हवा में ऊपर चले जाते हैं तो वो वजन एकदम हट जाता है। उस वजन के हटते ही जो हमारे अंदर का प्रेशर है जिसने 280 मन को रोका हुआ है, वो एकदम जोर लगाता है तो सारा जिस्म बोटी बोटी होकर पुरजे पुरजे हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को खला में भेजा जाता है तो उनके लिए एक लिबास तैयार किया जाता है जो कई करोड़ डॉलर का बनता है। उस लिबास के अंदर 280 मन वजन को बनाया जाता है। आरजी फर्जी वजन उसके अंदर ऐसा बनाया जाता है जो उनको जब खला में जाएं और हवा खत्म हो जाए तो ये वजन उनके जिस्म के साथ मेल खाता रहे। इसलिए उस पर इतने अरब डॉलर खर्च होते हैं। कोई इंसान यहाँ से 500 मील ऊपर चला जाए तो वो बम बन के फट जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उठाया और बैतुल मक़दिस से जो पहुंचाया तो वही कुर्ता, वही तहमद, वही जूता, ना कोई खलाई लिबास था, ना कोई रॉकेट था और ना आगे कोई खलाई शटल थी, बल्कि आप उसी कुर्ते और तहमद में आराम से खलाओं को पार करते हुए सीधे जाकर पहले आसमान पर उतारे गए। वहां से आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, फिर दूसरे आसमान पर पहुंचाए गए, वहां तक यहया और ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। वहां से तीसरे आसमान पर पहुंचाए गए, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। वहां से चौथे आसमान पर पहुंचाए गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। पांचवें आसमान पर पहुंचे तो हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। छठे आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। हर नबी आगे बढ़ के इस्तकबाल करता था और गले मिलता था और कहता था मरहबन बिन नबी सालेह, मरहबन बिल अख सालेह, मरहबा
ہمارے نیک بھائی آئے اور ہمارے نیک نبی آئے. جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ دیکھا جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں. وہاں ایک بابا جی سفید داڑھی لمبی ناک تک, وہ ایسے بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے, یہ نہیں اٹھے, یہ بیٹھے رہے ایسے ہی. تو باقی ہر نبی نے آگے بڑھ کے استقبال کیا تھا, یہ ایسے آرام سے بیٹھے رہے. تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو بیٹے کی عزت یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس خود جائے ہیں. جو بیٹے کی بڑائی اس میں ہے, بیٹے کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خود باپ کے پاس جائے. تو ہمارے نبی آگے بڑھے, جب قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے گلے لگایا. اور نبی تو کہتے تھے نا ہمارے بھائی آئے, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا, مرحبا بالابن صالح, مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا, میرا نیک نبی آ گیا. تو انہیں ایسے ماتھے پہ چوما, پھر اس کے بعد ان کو رخصت کیا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا, وہاں جبریل نے آپ کو رخصت کیا. اس سے آگے آپ نے بذات خود پرواز فرمائی ہے. اس پرواز کا علم اللہ نے نہ کسی کو دیا, نہ اللہ کے نبی نے کسی کو بتایا. یہ آپس میں راز رہا اور آج تک ہے. آپ اٹھے, کیسے بلند ہوئے, کس طرح پہنچائے گئے, کوئی نہیں جانتا, لیکن گئے. اللہ نے عرش کے دروازوں کو کھولا, پھر عرش کے اوپر ہوئے, پھر عرش اور رب کے آگے درمیان میں کروڑوں اربوں کھربوں نور کے پردے ہیں, وہ سارے اٹھائے گئے اور اللہ براہ راست سامنے آ کر ہم کلام ہو گئے. تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا ظرف, میں نے عرض کیا تھا یہ جو سارا واقعہ میں نے بیان کیا کہ ایک تجلی اگر پڑ جائے تو جہان جل جائے. تو اب یہاں ایک تجلی نہیں پڑ رہی تھی, اللہ سامنے ہے اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں تجلیاں براہ راست سینے پر اتر رہی ہیں. تو یہ سینہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا, یہ معلوم ہوا کہ 7 آسمان کٹھے ہو جائیں, 7 کرسی جڑ جائے, 7 عرش جڑ جائے, پھر 7 جنت اور دوزخ جڑ جائے, پھر 7 زمینیں جڑ جائیں, پھر سورج چاند تارے ستارے جڑ جائیں, تو کتنا لمبا چوڑا یہ نظام بنے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے وہ سینہ دیا جو اس سے بھی زیادہ وسیع تھا, کہ یہ سارا لمبا نظام تو ایک تجلی نہیں سہ سکتا, اور ہمارے نبی کروڑوں تجلیاں سہ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام پر تجلی تو پڑی پر سہ نہ سکے, 40 دن ہوش نہیں آیا, اور تجلی بھی سیدھی نہیں آئی. کوہ طور پر سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش ہو گئے, ہوش ہی نہیں آیا. اور ادھر کیا ہو رہا ہے, آمنے سامنے ساری تجلیاں اتر رہی ہیں, اور ہوش حواس سلامت اور بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر سے پھر عرض ہو رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سارا مکالمہ ہے جو ہم روز التحیات میں پڑھتے ہیں, جو اللہ اور اپنے محبوب کے درمیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عالم کو کھولا. ہاں, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو کائنات کا مشاہدہ کرایا, کائنات دکھائی. ملکوت السماوات, آسمانوں کی بادشاہی بھی دکھائی اور زمین کی بادشاہی بھی دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے, اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات دکھائی, اور اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنا آپ دکھایا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قَابَ قَوْسَيْنِ ایک عربی کا محاورہ ہے, جب قرب انتہائی قریب ہو جائے, آدمی لوگوں کو قریب ہو جائے تو اس کو قوسین, کمان کو قوس کہتے ہیں, اور قاب اس کے کنارے کو کہتے ہیں. تو عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو کمانیں یوں آپس میں جوڑ دیتے تھے. وہ اپنی کمان کی تار اور وہ اپنی کمان کی تار کو یوں جوڑ دیتا تھا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قاب قوسین, کہ یہ تو جڑ گئے, جڑ گئے. کیونکہ دونوں تاریں جب جڑ جاتی ہیں تو بیچ میں فاصلہ تو نہیں رہ جاتا نا, دونوں تاریں جڑ گئیں. تو اللہ ہر
تشبیہ سے پاک ذات ہے، بس اس پر ہم ایمان لائے جیسے وہ اپنی ذات میں ہے، جیسے وہ اپنی صفات میں ہے، نہ اس کو کوئی تصور کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی تخیل کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، لیکن یہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اتنا قرب دیا جیسے دو کمانوں کی تانت آپس میں جڑ جاتی ہے، ایسے میں نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو آپ کی خبر تو پھر سچی ہوگی نا، پکی سچی ہوگی۔ میری خبر کی کیا حیثیت ہے، یا آج کے سائنسدانوں کی خبروں کی کیا ہے؟ ہم ان کی خبریں سن سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کبھی دیکھا اس کے خون میں سے شکر نکل آئی ہو، پیشاب میں سے شکر نکل آئی ہو؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا آپ کو شوگر ہوگی، آپ میٹھا چھوڑ دیں، وہ بیچارہ میٹھا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، خود تو نہیں دیکھا، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا چھوڑ دیا۔ تو بھائیو، اللہ کا نبی آسمان سے سب کچھ دیکھ کر آ کر کہہ رہا ہے، او لوگو سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اور دنیا پر میں کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں؟ جھوٹ ہلاکت، اب صدق کو ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کتنے ہیں جو پاکستان میں سچ بولتے ہیں اور کتنے ہیں جو جھوٹ سے گریز کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو دغا بازی سے اور فریبی اور فریب دہی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا، سچے کی سچی خبروں کو جھٹلا دیا۔ ہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ جنگل میں تھے، کوئی آبادی نہیں، ایک بیٹی ایک بیوی بس۔ تو ان کی بیوی رونے لگی، کہنے کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ تیرا غسل کون کرے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ ایک عورت ذات ایک بیٹی، ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی، نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنا، نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کو اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے، میں اکیلا ہوں، میں جنگل میں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ کون پڑھے گا، لیکن خبر دینے والا سچا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے کے بعد انا وقد انقطع الحاج، ارے اللہ کے بندے کون آئے گا؟ ربضہ ایک بستی ہے، خیبر کی طرف مدینے سے جاؤ، کچھ 100-125 کلومیٹر کے بعد پھر اندر صحرا میں جاؤ، کوئی 150 کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے۔ اب وہ ریت کے نیچے ہے۔ عراق سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے، حج کے موسم میں یہ راستہ آباد، باقی سارا سال یہ بے آباد۔ تو ان کی بیوی نے کہا اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون، یہاں آئے گا کون؟ کہ اس کا مجھے نہیں پتا، آئے گا ضرور، جا راستے میں بیٹھ۔ وہ سارا دن بیٹھے نہیں، کوئی نہیں آیا، دوسرے دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، تیسرا دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بکری ذبح کرو، کھانے کا انتظام کرو، آج جو میرا جنازہ پڑھنے ہیں ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا۔ اب ماں بیٹی پریشان کہ تو ہمارے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو بکری ذبح کرو، کھانے پکاؤ۔ بیوی سے کہا جا پھر بیٹھ جا راستے میں، جا کر راستے میں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ غبار کا اڑنا کسی کی آمد کا پتہ دیتا تھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جب غبار چھٹا تو کیا دیکھا، 20 اونٹ سوار تیزی سے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے ایسے ہاتھ کو اشارہ کیا تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے اونٹنے کا رخ ادھر موڑ لیا کہ یہ جنگل میں عورت کیا کر رہی۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے مائی؟ تو انہوں نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ دو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ تو کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سب کی ہائے نکل گئی، سب رونے لگ گئے۔ تو ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا؟ تو ان کا نفس بھی ہے بأمہاتنا وآبائنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر کا قربان، ہماری تو بخشش ہو جائے گی اگر ابو ذر کا ہم جنازہ پڑھ دیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، اور ان کے 19 آدمی۔ یہ لوگ عمرے پہ جا رہے تھے، عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑھانے کے لیے، جا رہے تھے عمرے پر، اور یہ راستہ مختصر تھا،
لیکن بے آباد تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلدی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس پہنچو ہر حال میں. یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی بات کو سچا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا, وہاں سے گزرے. جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے. تو ان کو دیکھ کر مسکرا دیے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر فرمایا دیکھو مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو, میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. تو ان سب میں سے حکومت تھوڑی تھی, وہ تو خلافت تھی اس وقت. ابوبکر خلیفہ, عمر خلیفہ, عثمان خلیفہ, علی خلیفہ. تو میں صرف ایک نوجوان ملا انصاری, انہوں نے کہا آج تک میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی اور کا بس ٹھیک ہے تیرے پاس کفن ہے, کہاں یہ میرا احرام ہے, میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہے, کہ بس تو مجھے اسی میں کفن دینا. جب ان کا انتقال ہوا, دفن سے فارغ ہوئے, تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ یا عم چچا کھانا تیار ہے. وہ حیران, تو بیٹی تمہیں کس نے بتایا, کھانا کیسے تیار ہو گیا؟ تو میرے ابا نے کہا تھا کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے, ان کا کھانا تیار رکھو. ابو عبداللہ بن مسعود نے کہا واہ ابو ذر, تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. تو بھائیو, اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کائنات نہیں دکھائی, اپنا آپ دکھا دیا. جس کو اپنا آپ دکھا دے اس کے پیچھے کیا رہے تھے؟ تو وہ سچی خبریں لے کر آئے, ان کی زبان سے نکلا کہ یہ دنیا لا تساوی جناح بعوض, یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ مٹ جانے والی متاع ہے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ, ابو سفیان میری مان کے چلو, میں تمہارے پاس دنیا بھی لے کر آیا ہوں, آخرت بھی لے کر آیا ہوں. میری مان کے چلو گے تو دنیا بھی ملے گی, آخرت میں ملے گی. میں ایسا دین نہیں لایا جس میں صرف جنت ملتی ہو, میں ایسا دین لایا ہوں کہ دنیا بھی تمہارے تابع ہوگی, جنت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے کر ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا. دنیا کی عزتیں, آخرت کی عزتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. تو آپ نے آسمان تک, عرشوں تک اللہ کا دیدار ہوا, ہم کلام ہو رہے, اللہ سے بات ہوئی. پھر یا اللہ, ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے, موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. اللہ یہ خلیل بنا, یہ کلیم بنا, یہ روح بنا, اس پر مردے زندہ ہوئے, اس کو کلام کا شرف ملا, اس کو خلت کا ملا, اس کے لیے ہوا تابع, اس کے لیے لوہا نرم. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے میں نے سب سے اعلیٰ چیز تیار کی. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے نبی میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی ہے, وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. یہ چیز تو ہمیشہ کی ہو گئی, اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا. جوڑ دیا, ایسے جوڑ دیا جیسے ایک افسر آتا ہے, یہ پرنسپل آیا تو اس کے نام کی پھٹی لگ گئی, پھر وہ پرنسپل صاحب تبدیل ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے, تو دوسرا پرنسپل آیا تو ان کا نام لکھ دیا گیا, پھر وہ چلے گئے تو پھر تیسرا آ گیا, پھر وہ چلے گئے چوتھا آ گیا. نام بدلتے رہے. ایسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام بدلتے رہے. آدم نبی اللہ, شیخ نبی اللہ, اور ابراہیم خلیل اللہ, اور موسیٰ کلیم اللہ, نوح نبی اللہ, اور ہارون نبی اللہ, اور اسماعیل ذبیح اللہ. نام آتے گئے, بدلتے گئے, بدلتے گئے. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جوڑا گیا تو یہ قیامت تک کے فٹ ہو گیا. اب یہ نہیں بدل سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اب تھوڑا سا قرآن میں دیکھو کہ اللہ نے یوں کہا کہ تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا, تو اللہ نے قرآن میں اس کو کیسے اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان میں کہا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کفر میں کہا
ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. من یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمان ہوا اللہ کا اور اس کے رسول کا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، فیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ صرف میں نے چند آیات میں نے ساری نہیں پڑھی، چند آیات پڑھ کے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور آخر تک چلتا چلا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لحاظ سے جو بلندیاں عطا فرمائی. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا پر وہ بھول ہی گئے. زور میں پیمان لیا، اثر میں بھول گئے. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں تجھے پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. آدم علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنا کو تو بھول ہی گئے، اور ہم اپنے محبوب کے اللہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. فلا تنسا، یہ تو بھولیں گے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی. انہوں نے مانگا، یہاں بن مانگے توبہ ہے. پر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کی آل، میرے نبی کا گھر، میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کی گندگی اور گناہوں سے. ہاں اس لیے آپ نے کہا ازواجہ امہاتہم، ہمارے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں. اور اللہ نے ہر نبی کی بیوی کو امرأ سے خطاب کیا، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط. فاقبلت امرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ فرعون کی بیوی. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کو امرأ کا لفظ نہیں دیا، زوج کا لفظ دیا، زوج. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور تبتغي مرضات أزواجه، اور وأزواجه أمهاتهم، کہ زوج کا لفظ امرأ سے بہت عظیم الشان ہے. زوج اس کو کہتے ہیں جو زندگی کا ساتھی بنے، دکھ درد کا ساتھی بنے، خوشی اور غم کا ساتھی بنے، سفر اور حضر کا ساتھی بنے. تو لفظ زوج یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بیویاں عطا فرمائی جو ہمارے نبی کے خوشی میں غم میں شریک ہو گئیں، دکھ درد میں شریک ہو گئیں، راحت میں رنج میں شریک ہو گئیں، سفر و حضر میں شریک ہو گئیں. پر اللہ نے ہمارے نبی کو ایک بیوی ایسی عطا فرمائی جس کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا. آج تک دنیا میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا. نکاح کے لیے ایجاب، قبول، وکیل، گواہ، کتنی شرطیں ہیں، مہر، کتنی شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. پھر مجلس ایک ہو، اگر مجلس دو ہوں تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمین پر، اللہ عرشوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے ولیمہ خود کیا اور گائے ذبح کی، سارے مدینے والوں کو روٹی کھلائی گئی اس خوشی میں کہ یہ نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو گواہی زلیخا کے خاندان میں سے ایک لڑکے نے دی. فشہد شاہد من اہلها فاستبق الباب فقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم قال هي راودتنی عن نفسی. دو دعوے ہو گئے. زلیخا اور یوسف دروازے پر، کرتا پھٹ چکا، خامن سامنے آ گیا تو ایک دم عورت بولی اس کی کیا جگہ ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے. تو اگر یوسف علیہ السلام بولے میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے پٹی پڑھائی، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی. دو دعوے ہو گئے.
اب کون سچا؟ فشہد شاہد من اہلہا، تو زلیخا کے خاندان میں جو بچہ بول اٹھا ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یہ ساری اللہ نے کہانی سنائی ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، نبی ہیں، نبی ان پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو استعمال کیا اور اس نے گواہی دی. کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا. جب کرتا دیکھا گیا پیچھے سے پھٹا ہوا تو تو جھوٹی یہ سچا. اب یہ نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابن نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی 3 پشتیں اوپر نبی ہیں. ابراہیم پردادا نبی، اور اس کے بعد یعقوب، اور اس کے بعد یعقوب، اور اس کے بعد اسحاق وہ نبی، اور اس کے بعد یعقوب وہ نبی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہ نبی. تو پردادا تو ابراہیم علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام، باپ یعقوب علیہ السلام، تینوں نبی. چوتھے خود بھی نبی. گواہی کے لیے بچہ استعمال ہوا. پھر منافقوں نے حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگائی، تہمت لگائی. تب اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے کہہ دیتا یہ سب غلط ہے، بات ختم. صحابہ میں سے کسی کو استعمال کر لیتا کہ یہ قصہ غلط ہے، ختم کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ خود آ گیا گواہی دینے کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری ماں عائشہ پاک ہے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. ایک مہینہ گزر گیا، وہی آئی نہیں. اللہ نے سبق دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو تہمتیں نہ لگایا کرو. نیک عورت پہ تہمت لگانے والے کا 100 سال کا عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. ایک شخص نے 100 سال عبادت کی، پھر کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دی تو ایک تہمت کے لگانے پر اللہ 100 سال کی عبادت اس کی برباد کر دیتا، اس کی برباد کر دیتا. تو اللہ یہ ہمیں سبق دینا چاہتا تھا کہ زبان کو کھولنے سے بچو، غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، گالی سے بچو. یہ گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، شہروں کو آگ لگ جاتی ہے. اوپر سے بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن گھر جل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اولے پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن گھروں میں بھٹیاں جل رہی ہوتی ہیں، سینوں میں آگ کی بھڑک ہوتی ہے، لپٹیں ہوتی ہیں، شعلے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے سمندر نہیں بجھا سکتے. جس آگ کو زبان لگائے اس آگ کو آسمان کی بارش بھی نہیں بجھا سکتے. اس سبق کے لیے وہی 1 مہینہ دیر پہ اللہ فوراً بتا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیٹھی ام رومان، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں. اگر تو کہے تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں. حضرت عائشہ کا ایک دم آنسو خشک، تو اپنی ماں سے کا جواب دو نا، باپ سے کا جواب دو. وہ آگے تھر تھر کہاں پر ان کا ہم کیا جواب دیں. پھر ایک دم اس سے بیٹھ کر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے اوپر الزام کیسے لوں. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فرمانے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، غم کی وجہ سے. تو میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں یوسف کے باپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنا غم تجھے ہی سناتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ ایک دم حضور پہ وہی آ گئی. اور ابو بکر اور ام رومان ایسے تھر تھر کانپنا، رنگ پیلا ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا حکم آ رہا ہے، کیا حکم آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کا سچا ہے جھوٹا. جب وہی کا آثار ختم ہوئے تو آپ نے کہا عائشہ تجھے بشارت ہو، اللہ خود تیری پاک دامنی کو بیان کرنے آ گیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة، سورہ نور، سورہ نور پڑھنے کی ہے، اس میں معاشرت کے اصول ہیں. سورہ نساء سیکھنے کی ہے، اس میں معاشرت کے اصول ہیں کہ کس طرح زبان کے غلط استعمال سے گھروں کو آگ لگ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو عرشوں سے بیان کیا، پورے 2 رکوع اتارے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر اولاد کو آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ. سیدہ شباب اہل الجنۃ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. دونوں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا اور لے کے چل رہے. تو حضرت عمر نے کہا واہ واہ بہت بڑی سواری ہے، بہت بڑی سواری ہے. تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں. نعم المطیۃ مطیۃما، کیا کہنے تمہاری سواری کے. تو نعم الراکبان،
तो ये भी तो कहो कि क्या कहने सवारों के, सवार भी तो देखो कैसे बैठे हुए हैं। आप उन दोनों को आप ऐसे पाँव हाथ की जमीन पर रख देते, पाँव टेक लेते और इस तरह सवारी बन जाते और दोनों बच्चों को कंधे पे बिठाकर सारे कमरे में चक्कर लगाते और उनको यूं फिराते। ये जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन सर से लेकर कमर तक हुजूर के मुशाबे थे और कमर से लेकर पाँव तक हजरत अली के मुशाबे थे। इमाम हुसैन इसका उलट थे, वो सर से लेकर कमर तक हजरत अली के मुशाबे थे और कमर से लेकर पाँव तक हुजूर के मुशाबे थे। फिर आपने इरशाद फरमाया एक दफा आप हजरत फातिमा के घर में थे तो बच्चे सो हुए, हजरत अली भी सो गए, फातिमा भी सुनी, हजरत हसन की आंख खुल गई तो ने अपनी माँ को उठाया कि मुझे पानी पिलाओ। तो फातिमा उठने लगी तो आपने उनको उठने नहीं लेकर बढ़ गए। तो सामने घड़े में पानी था, आपने पानी नहीं लिया, गिलास उठाया, बाहर निकल गए। बाहर शहर में हजरत अली की एक बकरी खड़ी थी जिसमें से दूध खुश्क हो चुका था, दूध था नहीं, लेकिन आपने ऐसे उसके थनों पे हाथ फेरा तो उसके दूध थन से भर गए। तो आपने ताजा दूध निकाला, गिलास भर दिया, अंदर लेकर आए तो हजरत हुसैन भी उठ गए थे। वो अपने बड़े भाई से ज्यादा फुर्तीले थे, वो एकदम आगे बढ़ गए पीने के लिए। तो आपने कहा तू पीछे हट जा। तो फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह आपको हसन से ज्यादा प्यार है? तो आपने कहा नहीं मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं, लेकिन जिसने पहले मांगा उसको पहले दूंगा। वैसे एक हदीस में आता आपने फरमाया हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। और उसमें मुशाबत भी थी, क्योंकि हसन की मुशाबत आपसे थी ऊपर के हिस्से में और हुसैन की मुशाबत बाप से थी सर से लेकर कमर तक। तो आपने फरमाया हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा। फिर आपने उनको दूध पिलाया। फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया फातिमा मैं तू ये दोनों बच्चे और ये जो सोया हुआ है। इस सारे किस्से में हजरत अली की आंखें नहीं खुली, वो सोए रहे। तो आपने फरमाया फातिमा मैं तू ये दोनों बच्चे और ये जो सोया हुआ है हम पांचों क़यामत के दिन एक ही जगह पर होंगे, बेमकानिन वाहिदिन यौमल क़यामा, हम पांचों के पांचों इकट्ठे होंगे क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला मैं ये बता रहा था कि और नबियों से अल्लाह ने हमारे नबी को कैसे ऊंचा किया। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज कर रहे हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दे। और अल्लाह ताला हमारे नबी को मांगने से पहले फरमा रहे हैं अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे नबी मैंने तेरा सीना खोल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं या अल्लाह वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर। अल्लाह हमारे नबी को मांगने से पहले फरमा रहे हैं ववअना अन्का विज़रक, मैंने तेरे काम आसान कर दिए, बोझ हटा दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, या अल्लाह बाद की दुनिया में मेरा नाम बुलंद रहे। तो अल्लाह ने ये दुआ कबूल की और हमें नमाज में दरूद इब्राहीमी सिखाया गया। हम हर अत्तहियात में दरूद इब्राहीम पर सलाम फेरते हैं, दुआ पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को मांगने से पहले फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने तेरे नाम को बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया। जहाँ तकबीर होगी वहाँ रिसालत होगी, जहाँ तौहीद होगी वहाँ रिसालत होगी, जहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान होगा वहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का ऐलान होगा। इसके बगैर न तौहीद मुकम्मल, न तौहीद कबूल, न तकबीर कबूल और न कलमा कबूल। जब तक रिसालत को साथ जोड़ा न जाए तो अल्लाह मिलता ही नहीं है। वो हसब नसब पे नहीं मिलता, रंग ढंग पे नहीं मिलता। वरना अबू लहब को मिल जाता, वो तो चचा है, और बिलाल को कभी न मिलता, वो तो गुलाम है। लेकिन कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, और बिलाल के बारे में हुजूर ने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी सवारी की लगाम बिलाल के हाथ में होगी, जो पकड़ कर मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हुकूमत मिली तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया ला तत्तबिअल हवा, दाऊद देखना ख्वाहिश के गुलाम न बन जाना, ख्वाहिश की गुलामी न करना, ख्वाहिश के पीछे न चलना। और हमारे अपने नबी की बारी आई तो अल्लाह ताला ने गवाही पेश की मा यंतिक़ु अनिल हवा, ये ख्वाहिश का बोल भी नहीं बोलता। और ये पूरी सूरत देखो वन नज्म इज़ा हवा, अल्लाह की सफाइयां, अल्लाह ने किसी नबी की सफाई पेश नहीं की ऐसे जैसे अल्लाह अपने नबी की सफाइयां पेश कर। वन नज्म इज़ा हवा, मुझे कसम है तारे की जब अपने मदार पे चलता है। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये अल्लाह ताला हमारे नबी की शख्सियत की पाकदानी बयान कर रहा है, अकल की पाकदानी बयान कर रहा है, और आपकी फहम और फरासत की पाकदानी को बयान कर रहा है, आपकी सीरत की पाकदानी को बयान कर रहा है कि मा दल्ला, ये गुमराह नहीं है, वमा गवा, इसकी अकल खराब नहीं है। ये अल्लाह ताला सफाई पेश कर रहा है। दूसरी सफाई मा यंतिक़ु अनिल हवा, ये जबान का बोल भी गलत नहीं बोलता, इसका बोल ख्वाहिश का नहीं है। क्या है? इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इसका हर बोल अल्लाह की वही है, ये अल्लाह की वही से बोलता है।
پھر تیسری صفائی ما علمہ شدید القوا، جو اس کے پاس پیغام لے کر آیا ہے سند. اللہ چاہتا تو براہ راست اپنے نبی پہ سب کچھ اتارتا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ جبریل کو استعمال کرتے رہے. جبریل استعمال ہوتا رہا. جبریل تو خود غلام ہے، جبریل خود غلام. ایک دفعہ آپ نے پوچھا جبریل اللہ میرے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، میری رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن آپ کی توفیل اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی ہے، میری تعریف کی ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. کہ یہ اللہ نے میری تعریف کی ہے تو اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے گا. یہ آپ ہی کا توفیل ہوا ہے، آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے. لیکن دنیا اسباب کا جہان ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کے درمیان سند کو رکھا. جبریل بیچ میں واسطہ ہیں، اور سند کا صحیح ہونا بھی کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. تمہیں کس نے یہ بات کہی بھائی؟ تو فلاں نے کہا چھوڑو وہ بھی کوئی آدمی ہے. یعنی آپ نے بات کو کیوں رد کیا ہے کہ بات جس کی طرف سے نقل ہو کے آئی ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں کہا، کہتے ہیں چھوڑو یہ بات غلط. بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ کہ فلاں نے کہو وہ تو بڑا معتبر آدمی ہے، یہ بات تو پکی ہوگی، یہ بات تو ٹھیک ہوگی. یہ بات آپ نے کیوں پکی کر دی؟ بات تو دونوں طرف سے آئی. ایک کو آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے، کیوں؟ کہنے والا آدمی ٹھیک نہیں. دوسری بات کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوں کہ کہنے والا صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جو واسطہ ہے واسطہ اس کو پکا کیا. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ سارا اس واسطے کی صفائی پیش کی جا رہی ہے. تو جو بات آ رہی ہے لانے والا بددیانت نہیں، لانے والا خیانت نہیں کرے گا، وہ صحیح بات پہنچائے گا. واسطے کا صحیح ہونا خبر کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے پاس یہ حدیث پاک ہے، قرآن ہے، یہ ہمارے پاس سند سے آیا، واسطوں سے آیا، اخباروں میں لکھا ہوا نہیں آیا، سمجھ رہے ہو، رسالوں میں لکھا ہوا نہیں آیا. ہمارے پاس اللہ کے محبوب کا کلام صرف کتاب سے نہیں آیا بلکہ واسطے سے آیا، سند سے آیا. کیونکہ وہ سند صحیح ہے لہذا آج تک اللہ کے نبی کی بات میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکی. آج 1424 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سند اور واسطہ مجھ سے لے کر حضور تک، اور جس نے بھی حدیث کو پڑھا وہ سارے واسطوں کے ساتھ پڑھا ہے. اور وہ سارے میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پاک کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم قربی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے. امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. فمارا ہوا امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس لیے ہم بڑے اطمینان اور وثوق سے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس سند صحیح ہے، سند صحیح ہے. سند اخبار کی نہیں ہے، ڈائجسٹ کی نہیں ہے، پکی کچی روٹی کی نہیں ہے، بلکہ سند صحیح کے ساتھ یہ علم 1424 سال گزر چکے ہیں، آج بھی زندہ اور تابندہ ہے. جیسے اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسے آپ کے علم پر کوئی حرف نہیں آ سکتا. یہ آپ کا نسب نامہ ہے روحانی علمی نسب. ہم سب اپنے نبی کی اولاد ہیں، روحانی اور علمی، لیکن آپ کا نسبی نسب نامہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جس کے محفوظ کرنے کی بطور تاریخ کے بھی ضرورت نہ تھی اور بطور آپ کی شخصیت کی عظمت کے بھی ضرورت نہ تھی. آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، رحمت للعالمین ہونا، مدثر ہونا، مزمل ہونا،
طاہا ہونا، یاسین ہونا، ابو القاسم ہونا، فاتح و خاتم ہونا، اور آپ کا محمد و احمد ہونا، آپ کا حاشر و ماہی ہونا، آپ کا صاحب کم ہونا، آپ کا سدرۃ المنتہا پر ہونا، اور آپ کا قاب قوسین کا لقب پانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کسی بھی اور اضافی چیز کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہ تھی، پر میرے بھائیو اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا کہ آپ نے جس چیز کو ہاتھ بھی لگایا وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب کسی انسان بشر کا نسب محفوظ نہیں، ہمیں اپنے نسب کا کوئی نہیں پتا، تیسری نسل کے بعد ہمیں چوتھے دادے کا نام پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا، اس کی قبر کا بھی نہیں پتا، وہ کہاں مرا، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کہاں دفن ہوا۔ 3 واسطوں کے بعد ہمارا علم اپنی ذات کے بارے میں خاموش ہے، لیکن میرے نبی کا نسب جو 80 واسطوں تک جاتا ہے وہ سینے میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن صادق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سنی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوق بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یاروب بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ 80 واسطوں سے ہمارے محبوب کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور اکثر کی تاریخ موجود محفوظ۔ نسب میں سب سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، یہ بھی ہے، اور من انفسکم یہ بھی ہے۔ ہماری جو قرات ہے حفظ اس میں ہے من انفسکم، اور ایک دوسری قرات ہے عرب میں پڑھی جاتی وہ ہے من انفسکم۔ من انفسکم تم میں سے ہے، میرا رسول تم میں سے ہے۔ تم میں سے ہونے کا کیا مطلب کہ اپنے بھی کبھی بدخواہی چاہیں، کبھی اپنے بھی برا چاہیں، تو یہ تمہارے گھر کا آدمی ہے، تمہارے خاندان کا آدمی ہے، یہ تمہاری برائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ من انفسکم، یہ تم میں سب سے اعلیٰ نسب، سب سے نفیس نسب، سب سے حسین، سب سے جمیل، کوئی ایسا بناؤ تو صحیح، کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح۔ معبد نے کہا تھا حضور کا حلیہ بتاتے ہوئے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جو بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ ہاں بھائی، ہمارے یہاں میلا کو چلا رہنے کو بزرگ ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ بالکل ہی کپڑے اتار دیتے کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایسی حماقت ہے کہ کپڑے اتار دیے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ پنجاب نے تو جھوٹا نبی برداشت کر لیا، جھوٹے پیر کیسے برداشت نہیں کرے گا؟ ہاں، میلا کو چلا رہنا کوئی بزرگ ہی نہیں بھائی، ہمارا نبی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کبھی آپ کے جسم پر کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں ہوتا، میل آپ پہ آتا ہی نہیں تھا، میل تو ہمارے لیے، آپ پہ میل نہیں آتا تھا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، صاف ستھرا، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا۔ عظیم الہامہ، سر حسین بڑا، رجل الشعر، بال گھنگریالے کان کی لو تک، یجاوز شعره شہمة اذنیہ اذا وفر، کان کی لو تک، سفر میں شانوں تک، عام زندگی میں کان کی لو تک، اور سر کف اللحیہ، داڑھی بڑی حسین اور وزنی، بھاری داڑھی، گھنی داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی، لحیتی ہی کثافہ، میری ہلکی داڑھی ہے، گھنی داڑھی،
अब सर में दाढ़ी में सर में 17 सफेद बाल रहे 63 बरस की उम्र तक। आपके जिंदगी 63 साल 4 दिन है, 63 साल 4 दिन मुहर्रम सफर के लिहाज से, और 61 साल 2 महीने और 23 दिन है जनवरी फरवरी के लिहाज से, और 22,330 दिन और 6 घंटे हैं अय्याम के लिहाज से। उसमें गारे हिरा में जो पैगाम मिला उससे लेकर दुनिया से जाने तक का जो वक्त 23 बरस, वह है 8,156 दिन। तो फरमाते ही कफाफा, दाढ़ी घनी खूबसूरत, कंघी करते हुए दाएं तरफ से पहले कंघी करते थे, फिर बाएं तरफ से करते थे। और इन्हें फरकत हकीकत हो फरक व इल्ला फला, कंघी करते हुए मांग निकालने की कोशिश नहीं फरमाते थे, बालों को सीधा ही कंघी फरमाते थे। कभी मांग निकल आती तो फिर उससे छेड़ते भी नहीं थे, उसे निकला ही रहने देते थे, और वो दरमियान से निकलती थी, न दाएं से न बाएं, न इधर न इधर, बीच में थी। जब मांग निकलती तो उसमें से भी नूर की शोएं चमकती नजर आती। मुशर्रब अल्लौन, गाल आपके गुलाबी चमकदार, वासिल जमीन, माथा कुशादा, अजज्जल हवाजिब, अबरू गोल कमानदार, में गैर करने, यहाँ बाल कोई नहीं थे। नहीं हिताश, आंखों में चमक, स्याह काली आंखें, पुतली स्याह, बाहर सफेदी, अशकल, बीच में सुर्ख डोरे, अंजल, चमकती नूरानी, अहदब, पलकें दराज, और अकहल, सुरमा लगी हुई, बगैर सुरमे तो सुरमा की आंख थी, और अनु और अदअश, अशकल, अहदब, अकहल, अहवर, 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 सफेदी इंतहाई सफेद, पुतली इंतहाई स्याह, बीच में सुर्ख डोरे, ये आपकी आंखों का हुस्न था। और फिर फरमाया लम तइबहु सुजला, मोटा नहीं था कि बदसूरत हो जाए, लम तुजरी बिही शुक्ला, ऐसे पतले न थे कि बेरोग नजर आए। वसीमुन कसीम, वसीम थे, कसीम, वसीम किसे कहें? जिसको देखने से जी न भरता हो। जितनी दफा देखो जिस शख्स का हुस्न हर दफा देखने से ज्यादा हो जाए, उसको अरबी में वसीम कहते हैं। और ये वसीम दुनिया में एक ही आया, बस एक, वह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसीम से कसीम, कसीम कैसे कहें? जिसको जिधर से देखो उधर से हसीन नजर आए। हम क्या कहें, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इसका मतलब ये है कि नाक ऐसा हसीन नहीं, माथा ऐसा हसीन नहीं। कसीम किसको कहते हैं? इसकी आंख देखो, नाक देखो, होंठ देखो, पलकें देखो, अबरू देखो, भवें देखो, माथा देखो, गाल देखो, थोड़ी देखो, दाढ़ी देखो, सर देखो, बाल देखो, बाजू देखो, हाथ देखो, हथेली देखो, उंगलियां देखो, नाखून देखो, पुष्प देखो, कमर देखो, पांव देखो, जिसका एक एक अंग हुस्न का पैकर हो, उसको अरबी में कसीम कहते हैं। तो अम्मा उम्मे माबद ने कहा वसीम कसीम, मैं क्या बताऊं, वसीम था, कसीम था, लम तइबहु सुजला, लम तुजरी बिही शुक्ला, यतलअलउ तलअलु अल-क़मर लैलतल बद्र अनवर अल-मुतजर्रद, जिस्म नूरानी बैद मा बैन अल-मनकिबैन, छाती बड़ी चौड़ी, अरीज़ सदर, सीना भी चौड़ा और कंधों का दरमियानी फासला भी ज्यादा, ज़ख्म अल-करादीस, जोड़ बड़े मजबूत, रहबर राहा, हथेली बड़ी कुशादा, सखावत और दलेरी की निशानी, शकन अल-कफ़ैन वल क़दमैन, इधर हथेली के ऊपर की तरफ गोश्त पुर, रगे नजर नहीं आती थी, साइल अल-अतराफ, उंगलियां बड़ी मखरूती लंबी हसीन थी, तवील अल-ज़नदैन, बाजू भी लंबे थे, सवा अल-बत्न व सदर, सीना और पेट बराबर था। ऐसा नहीं कि पेट इधर जाए चौधरी इधर जाए, सीना और पेट बराबर था। और सब तलकत, आपका सीधा कट था, सीधा, ऐसे टेढ़ी पिंडली हो, टेढ़े बाजू हो, सीधा सर्व कद दरमियाना था। लेकिन एक मौजूदा था, लंबे से लंबे कद का आदमी जब हमारे नबी के साथ खड़ा होता तो हमारे नबी का कद ऊंचा हो जाता, दूसरे का नीचा हो जाता। कोई आपके साथ खड़ा होकर लंबा नजर नहीं आया, कभी भी, कभी भी। हमेशा आप लंबे नजर आते, हमेशा आप लंबे नजर आते, और आप अपनी नजरें झुका के रखते थे, कभी नजर नहीं, कभी कभी ऐसे देखते थे, यहाँ से जुल्लो नजर हिल मुलाहबा। मैं लफ्जों का तर्जुमा कर रहा हूँ, वो नकल नहीं उतार सकता, लफ्ज का तर्जुमा ये है। कभी कभी आप ऐसे आंख उठाते थे,
جب آپ کی آنکھ اٹھتی تھی تو ایسا نور نکلتا تھا کہ سارے نظریں ایسے جھکا لیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف 2 آدمی اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے، ابو بکر اور عمر، بس باقی سب ایسے ہو جاتے تھے۔ مجلس میں بیٹھنے کا یہ انداز تھا، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے کرتے یوں ہاتھ ہلاتے رہتے تھے، یہ سیدھا ہاتھ، یہ انگوٹھا، ہتھیلی سیدھی، انگوٹھا الٹے ہاتھ کا، اس کو آپس میں ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے مارتے تھے۔ دوران تقریر اپنا ہاتھ اتنا بلند کرتے تھے، بس کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے، کبھی آپ نے آستینیں نہیں چڑھائی، کبھی یوں نہیں کیا، بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ آپ بات فرماتے اور دوران گفتگو بس اتنا آپ کا ہاتھ بلند ہوتا۔ ہمارے خطیب تو مکے مارتے نا، آگے ممبر پر اٹھا ایسا ایسا بے اعتدال میرا نبی نہیں، جتنی مرضی اب بس آپ کا ہاتھ اتنا اٹھتا تھا بس، اور آپ کی بات میں شفقت ہوتی تھی، شفقت، محبت غالب ہوتی تھی۔ اوے تم ایسے ہو، یہ کبھی آپ نے نہیں، اوے بے نمازی ہو، اوے سود خور ہو، اوے زانی ہو، کبھی آپ نے ایسا خطاب نہیں۔ برے سے برا بھی آیا ہے تو آپ کے پاس محبت کے پھول لے کر گئے۔ ہے اب تو مسلمان کو سلام کرنا چھوڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ وہ کوئی مسلمان بھی تو رہنے دو بھائی، آخر حضور کی امت اتنی ختم تو نہ کرو کہ کوئی دنیا میں مسلمان ہی نہ بچے۔ کسی کو مسلمان رہنے دو بھائی، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، اختلاف رائے تو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں کہ دست و گریباں ہو جاؤ اور نفرتوں کی آگ بھڑکا دو، سلام کرنے چھوڑ جاؤ۔ مسجد میں اللہ نے کہا میری، ان کا نہیں مسجد ہماری، ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی، کہیں یہ ہماری ہے، تم اس میں نہیں آ سکتے۔ ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں بلا کے روٹی کھلاتا تھا اور انہیں ایمان کی بات سمجھاتا تھا۔ یہ مسجدوں میں آئے ہوئی جماعتوں کو بستر اٹھا کے پھینک دیتے کہ نکلو بھابی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے۔ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو کوئی عاشق تو دکھاؤ بھائی، جنہوں نے گھر بھی چھوڑا، مال بھی خرچ کیا، وطن بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑی، بچے بھی چھوڑے، دیش بھی چھوڑا، گالی کے جواب میں کبھی گالی نہ دی، پتھر کے جواب میں کبھی پتھر نہ مارا۔ لوگ گالیاں دے رہے، وہ دعائیں دے رہے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، کعبے پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ اپنی زندگی بھول گئے، اپنے اخلاق بھول گئے۔ جو قاتلوں کو پناہ دے دے، جو بیٹے کے قاتلوں کو ایک لفظ سے معاف کر دے، جو 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کہ جاؤ مکے والوں میں نے تمہیں معاف کیا، اس کے آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا بائیں طرف سے آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ ادھر سے کسی نے مخاطب کیا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، ہاں کیا بات۔ کوئی ادھر سے آپ کو بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے، ہاں کیا بات۔ بلکہ جب آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کی طرف یوں مڑ جاتے تھے، پھر کہتے تھے ہاں یہ کہو کیا بات۔ تو ادھر سے بولا تھا پورا ایسے پھر کرتے، ہاں جی بولو کیا بات۔ وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی، ادھر بیٹھا تو آپ کان یوں کر لیتے، ادھر ہوتا تو وہ کان یوں کر لیتے۔ وہ لمبی کرے یا چھوٹی، آپ نے کبھی نہیں کہا مختصر کرو، میرا وقت قیمتی ہے، سنتے رہے۔ کبھی چلنے میں صحابہ کے آگے نہیں چلے، ان کو آگے چلاتے تو خود پیچھے چلتے۔ ادھر تو یہ ناظم بھی کہتا میں نے اگا رکھو تو پیچھا رہو، کھلنا کے ہار ہی پاؤ میں۔ دو جہان کی سرداریاں لے کر، جنت کی چابیاں ہاتھ میں لے کر آپ صحابہ کو آگے چلاتے تو خود پیچھے چلتے۔ اور کبھی ایسے کندھے ہلا کے نہیں چلے، آپ کندھے جھکا کے چلتے۔ یخفو تکفؤا، قدم اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کے قدم چھوٹے ہوتے، ایسے لمبا قدم نہیں رکھتے، قدم چھوٹا، فاصلہ چھوٹا، چال میں اتنی تیزی کہ آپ چلتے تھے تو صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا، چال اتنی تیز تھی آپ۔ اور کندھا جھکے ہوتے تھے، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں چلتے، گردن بھی جھکی، کندھے بھی جھکی۔ جب مکہ فتح ہو رہا اور آپ مکے میں داخل ہو رہے تو شاہانہ شان سے ہوتا ہے، ایسے آپ ہوتے اور دائیں بائیں یوں دیکھ کے چلتے، لیکن آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی ہوئی، ایسے سر جھکا ہے۔
تو ابو سفیان اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، تو آپ نے پہلا لشکر گزارا خالد بن ولید کا 1000 کا. تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ خالد. اچھا وہ غلام تو مراد ہے چھوکرا. وہ چھوکرا اتنا بڑا سردار بن گیا، لشکر لے کے جا رہا ہے. پیچھے سے حضرت زبیر کا لشکر گزرا 300 کا. کہ یہ کون ہے؟ 500 کا. یہ کون ہے؟ انہوں نے تکبیر پڑھی کہ یہ زبیر ہے. تو زبیر کون؟ تیرا بھانجا ابن اخت صفیہ کا بیٹا. کا ہاں میرا بھانجا صفیہ کا بیٹا. پیچھے ابو ذر گزرے جن کو مکے کے حرم میں مار پڑی تھی، 300 کو سواروں کو لے کر جھنڈا لیے ہوئے. تو اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار ہے. پھر بشیر بن شیبان گزرے جھنڈا لے کر 400 کا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہے. پیچھے بریدہ بن حسین گزرے بنو کعب کو لے کر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو کعب ہے. پھر حضرت خالد ابن معبد بن خالد نعمان بن مقرن المزنی وہ 800 کو لے کر چلے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہے. پھر معبد بن خالد الجہنی 400 کو لے کر چلے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جوہینہ ہے. پھر اس کے بعد بنو بکر گزرے، ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا، انہوں نے تکبیر پڑھی. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر کا بیڑا غرق ہو بنو بکر کا. انہی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. تو یہ تھا جب صلح ہوئی نا، صلح حدیبیہ، تو اس میں کچھ مسلمانوں نے، کچھ قبیلوں نے صلح کر لی مسلمانوں سے، اور کچھ نے ساتھ دیا کافروں کا، قریش کا. بنو بکر جو تھے نا یہ قریش کے ساتھی بن گئے. بنو خزاعہ حضور کے ساتھی بن گئے. آپس میں طے ہوا کہ ایک دوسرے پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور کوئی حملہ کرے گا تو قریش مدد نہیں کریں گے. لیکن بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاعہ پر، اور قریش نے مدد کی. اس کا حضور کو پتہ چلا تو پھر آپ نے مکہ پر چڑھائی کی. پھر بعد میں بنو بکر مسلمان ہو گئے. اب مسلمانوں کو خود ہی چڑھائی کرنے آ رہا ہے، تو اب اس سے جانے کا بڑا ہر کوئی ان کا. انہی کی وجہ سے تو آگے دن دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ بھی تلواریں لے کے ہم پہ چڑھ کے آ گئے. اس کے پیچھے بنو لیث گزرے. بنو لیث صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا، اور اس کے پیچھے بنو اسلم گزرے، بنو اشجع ماقل ابن سنان الاشری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. یہ 5000 کا لشکر آپ نے 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بھیجا. پیچھے آپ کا 5000 کا اپنا انصار و مہار. آپ کے دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے، اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ، اسد نہیں اسعد، سین کے بعد عین، اسعد بن زرارہ تھے. اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور جھنڈا عبادہ بن صامت کے ہاتھ، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. تو جب وہ سعد بن عبادہ گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن ہے، آج خون بہایا جائے گا. الیوم تستحل الحرمہ، آج خون بہے گا. تو ابو سفیان کا تو رنگ سک ہو. تو پیچھے سے لشکر گزرا تو ایک آواز، تو اس نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہ یہ عمر بن خطاب کی ہے. یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے. حضرت عمر کا خاندان چھوٹا تھا، عدد کے لحاظ سے چھوٹا تھا. یہ بنو عدی بھی اتنے اونچے چلے گئے. اتنے میں حضور کی سواری آئی تو آپ اس شان سے تھے کہ آپ کا اونٹنی آپ کی تھوڑی اونٹنی کے پالان سے یوں لگی تھی. بادشاہ ایسے داخل نہیں ہوتے، بادشاہ ایسے داخل نہیں ہے. افسر ایسے داخل ہیں، افسروں کے ہاتھ میں تو سکھ ہوتی، گردن چوڑی ہوتی، سلاخیں ہوتی. حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں. کوئی ہوتا ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے، ورنہ ہر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے نیچے سے چھٹکے بھی نہیں، نہ صرف ایک اللہ جس کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کے لیے موت ہے. ایک اللہ ہے جو اپنی ذات صفات میں باقی، قائم دائم ابدی ازلی، اول آخر ظاہر باطن، متعال بر تواب منتقم. ایک اپنی ذات میں رحمان رحیم ملک قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الفهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض 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 الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواقع المجيد الباعث الشهيد الحق الذكي القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الأول الآخر الظاهر الباطن
الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ صرف اللہ ہے. آگے غم فنا کی جھوک ہے. کوئی نہ رہا کوئی نہ رہا. کوئی رہتا تو اللہ کا نبی رہتا، پر اللہ نے ان کو اختیار تو دیا. جبریل آ گئے اندر، ملک الموت باہر، جبریل اندر. یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں. ہاں مطلب ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، یاد رکھنا ہے. عبدالستار لالے کا سے کسی نے پوچھا، سارے منصوب تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش ہے مارا، قضات اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ایک ہی ہستی تھی جس سے پوچھا گیا، بس پہلا اور آخری، پہلا اور آخری. آپ نے کہا آنے دو، وہ آگے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے پوچھ کے جانا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کہا ہے تو پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. لیکن یہ نہیں کہا کہ موت نہیں دوں گا، لیکن ہاں مرضی ہے جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، آگے آپ کی مرضی. تو آپ نے کہا اچھا تم جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. ہاں اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، بحر و بر کے شہنشاہ کی قسم، اگر اللہ کا نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج ہم پہ تو صرف بم برس رہے نا. یہ بڑے چھوٹا عذاب ہے، ہم بندر بن چکے ہوتے، ہم خنزیر بن چکے ہوتے، ہم جانور بن چکے ہوتے. جو ہو رہا ہے قوم لوط پہ پتھر برسے تو کیا آج قوم لوط والا گناہ نہیں ہو رہا؟ اور سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. مچھلی کھانے پہ بندر بنایا، ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. زنا کرنا، شراب پینا، قتل کرنا، سود کھانا، رشوت لینا، ظلم کرنا، ظالم کا ساتھی بننا، یہ جوا کھیلنا، یہ سارے کے سارے مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں. وہ مچھلی حلال کھانے پر بندر بنے، ہم تو بندر سے بھی کچھ آگے بن جاتے اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا اس وقت نہ ہوتی. اگر یہ مسئلہ حل نہ کرواتے آج ہم انسان نہ ہوتے. دعائیں دوست کملی والے کو، تو اسی کی نافرمانی، اسی کی نہ کیسے عجیب بات، اسی سارا دنیا پر اسی کے لیے سنیں استعمال کر رہا ہے. سنت بھی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں. ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے سنت بھی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. تو یہ مسئلہ حل کروایا. آپ کا اچھا جبریل ملک الموت کام کرو. تو جبریل کی بھی ہائے نکل گئی کہ یا رسول اللہ ہے کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، بس آج کے بعد پھر میں بھی نہیں آؤں گا. اور کبھی نہ رونے والا، سارے جہان کو رولانے والا ملک الموت جب اس نے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. واہ محمد، ہائے آج جگ سب سے بڑی مصیبت دیکھ رہا ہے. دنیا ایسی بڑی مصیبت کا دن کبھی نہ دیکھے گی. دنیا پر ایسا بڑا حادثہ، ایسی بڑی آفت قیامت تک نہ آئے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا سے اٹھا لیا اور دنیا والے ان رحمتوں سے محروم ہو گئے جو آپ کے وجود مبارک کے فضائل چل رہے ہیں. اتنی بڑی بادشاہی اور سر ایسے جھکا ہوا، تھوڑی لگی ہوئی زبان پہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب لوحدہ. یا اللہ سب کچھ تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ سب کچھ تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے.
یہ بیچارے چاچا جان کہتے ہیں ہم آپ کی سڑکیں بنا دیں گے، کالج بنا دیں گے، ہم امن کر دیں گے، ہم چیزیں سستی کر دیں گے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہو جائے گا. اللہ کر دے گا. ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا، ہم کوشش کریں گے اللہ کر دے گا. اللہ کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیا. اور میرا نبی کہہ رہا ہے اللہ تو نے کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ تو نے کیا، تو نے وعدہ سچا کیا، تو نے لشکروں کو شکست دی. تو ایسے سر جھکا ہوا جب ابو سفیان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج خون بہے گا؟ ہم نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی ملے گی، پکے قاتلوں کو معافی ملے. تو ابو سفیان نے کہا آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہے گا. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سعد گرم طبیعت کے کہیں ان کی تلوار تیزی نہ دکھا دے، آپ ان سے جھنڈا واپس لیں. تو سعد بڑے غیور صحابی اور مدینے کے سب سے بڑے سردار. تو اپنے ہمارے نبی کے حکمت دیکھو، اگر آپ جھنڈا کسی اور کو دیتے تو ان کے جنہیں کچھ نہیں آنا تھا، وہ نبی پر فدا تھے. لیکن ممکن ہے کچھ آ جائے، ممکن ہے کچھ آ جائے. اس خیال کو رد کرنے کے لیے آپ نے حضرت صاحب کے بیٹے کو بھیجا، قیس بن سعد کا، جاؤ اپنے ابا سے کو جھنڈا تمہیں لے دے. تو بیٹے کو دیکھ تو تکلیف نہیں ہوتی نا. سبحان اللہ، کیا حکمت. تو میں اگر کہا ابا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو، کہ نہیں پہلے کوئی نشانی لاؤ. نشانی کیا انہوں نے واقعی بھیجا. یہ کوئی کرسی کی وجہ نہیں تھی، یہ نبی کے جھنڈے کے اٹھانے کا شوق تھا، نہ کہ کوئی کرسی نہیں تھی کہ یہ جھنڈا مجھ سے جا رہا ہے، اگر سے بیٹا ہی ہے پر فضیلت تو ادھر جا رہی. کہ نہیں بیٹا کوئی نشانی لاؤ. تو گیا یا رسول اللہ ابا نشانی مانگتا. آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا، کہ یہ میری پگڑی اس کو دکھا، یہ پگڑی نشان. تو انہیں ایک دم سمان وسا ایک دم جھنڈا ان کو پکڑا دیا. ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 20 برس کے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک لفظ میں کریں جاؤ میں نے معاف کیا. ہے او بھائی آج سدا بھائی اب ہم نے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑا سا کسی سے رائے کا اختلاف ہوا تو اس کو معاف کرنے کے لیے تیار، اس کو کافر سے نیچے تو کھڑا کرنا ہی نہیں نا. بھائیو تبلیغ ایک پیغام محبت ہے. تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو لے کر پھرنے کا کام. ہم کوئی جماعت نہیں، میں نے آپ سے کوئی 1.5 گھنٹہ بات کی ہوگی تو میں نے کوئی تبلیغی جماعت کا منشور پیش کیا یا کوئی اپنا مسلک پیش کیا. ساری بات اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ، اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکاؤ. دنیا پر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی دنیا پر کی عورت، کوئی مرد، کوئی افسر، کوئی ماتحت بے نمازی نہ رہے. وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جو اذان سن کے مسجد کو نہ آئے. آپ نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا نفاق ہے. کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ جائے، اس سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی. دنیا پر ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے، یہ سارے دیہات شہر ان ظالموں سے بھرے پڑے. کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے نمازی نہ رہے، کسی تاجر کا ترازو ٹیڑھا نہ ہو. تولتے ہوئے اگلے کا گھر سوچے، اگلے کے بچوں کو سوچے، اپنے بچوں کو ساتھ اگلے کے بچوں کو بھی سوچے. اس کا ترازو صحیح تولا ہو، جھکتا تول رہا ہو. گز رکھا ہوا ہے اور دکھا میٹر رہے ہیں. گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، کپڑے والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے. کتنا بچا لیتے؟ 3 انچ، بس صرف 3 انچ. 3 انچ کے پیچھے اگر جنت چلی گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اور 3 انچ بچا کے کتنے پیسے کما لیں گے؟ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی نے آیا، صبح آیا دکان پر اپنے ترازو کو توڑنے بیٹھ گیا. برابر کے پڑوسی نے پوچھا ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو، کہتا پڑھا نہیں جاتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو اس نے کہا میں جو دکان میں ترازو سے تولتا تھا، اس ترازو کا جو کانٹا ہے نا وہ میرے حلق میں چھپا ہوا ہے، وہ مجھے پڑھنے نہیں دے رہا. اس نے ڈنڈی مار کے کتنے پیسے بچانے ہوں گے؟ ڈنڈی مار کے اگر دنیا پر نہیں ساری دنیا کو اگر میں لے لوں اور جاتے ہوئے ایمان چلا گیا تو میں کیا لے کر گیا؟ اور پتہ نہیں میرے بچوں کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے. حرام کی روزی کبھی جمع نہیں ہوتی. ہمارا ایک عزیز تھا، اس نے سن 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے جمع کیے، کروڑوں. بہت بڑا افسر تھا، کروڑوں. اور کہتا میں اج مر جاؤں، میرے بچے نو کہیں پرواہ نہیں. میں نے ان کانوں سے سنا میں اج مر جاؤں، میری دھی نو کہیں پرواہ نہیں، میں اج مر جاؤں. وہ بیٹھا بیٹھا مر گیا. پھر اس کا بڑا بیٹا ایک دن کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا
تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. کاش ہمارا باپ حرام نہ جوڑتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی حرام کا پیسہ ہرا نہ ہوگا. کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر کماؤ، حرام کماؤ. اگر یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حلال کا پیسہ کبھی خوش نہ ہوگا، کبھی اس پہ خزانہ آئے گی، وہ تھوڑا ہو کر بھی باہر دکھائے گا. جیسے کانٹا اندر چلا جائے تو چبھتا ہے کہ نہیں چبھتا؟ اللہ کی قسم حرام لقمہ وہ روح پہ اس سے زیادہ تیز جا کے چبھتا ہے. اور حرام صرف سود نہیں، رشوت نہیں، یہ ڈنڈی مار کے بیچنا، یہ کچے کو پکا دکھا کے بیچنا، 10 کو میٹر بنا کے بیچنا، ملاوٹ کر کے بیچنا، جھوٹ بول کے بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنا، یہ سب وہ حرام کے لقمے ہیں جو پیٹ میں جا رہے ہیں. من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. اللہ کے نبی کا فرمانا جو صبح سے شام تک بچوں کی روزی کمانے میں تھک جائے حلال کمانے میں تو اس سے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. حلال کمانے، حرام نہیں، جھوٹ نہیں. یہ دنیا پور کے بینک کس نے بھرے ہیں؟ اس میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے؟ امریکہ نے آ کے کھولے، برطانیہ نے کھولے. یہ دنیا پور کے لوگوں نے تو سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اب بینک والوں کے چکر میں آ گئے کہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، گھٹ رہا ہے، ہلاکت کے فیصلے ہو جائیں گے. رکھنا ہے رکھو، کرنٹ میں رکھو، اور کم از کم سیونگ سے تو نکالو. اللہ کے وعدوں پہ توکل کیوں نہیں کرتے، یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہ جو مچھروں کو رزق دیتا ہے، جو مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، جو ناگ کو رزق پہنچاتا ہے، جو ناگن کو رزق دیتا ہے، جو پتنگوں کو رزق دیتا ہے، جو ہاتھیوں چیتوں کو رزق دیتا ہے، جو نہنگ و اژدہا کو رزق دیتا ہے، جو ہواؤں کی بلندیوں میں اڑنے والے عقابوں کو رزق دیتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو رزق دیتا ہے کسی ماں اور باپ کی طاقت کہ بچے کو رزق پہنچا کے دکھا دے؟ اور اللہ کہتا ہے یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں کون سا رزق دینے والا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میں تھا جس نے تمہیں رزق پہنچایا اور مسلسل پہنچایا. حتی انفذت ارادتی فیک، پھر میرا ارادہ تجھ میں نافذ ہوا، تو بنا، پروان چڑھا، نطفے سے انسان بنا، آنکھ، ناک، نوک، پلک ہر درست ہوئی. پھر اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، پھر میں نے تجھے دنیا میں لانے کا جب ارادہ کیا تو فرشتے کو بھیجا، اس نے پر مارا، راستہ کھلا، تجھے پروں پہ لے کر وہ باہر آیا. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، اور تیرے دانتوں میں طاقت نہیں کاٹنے کی. جب تو ایسا عاجز حقیر فقیر تھا تو اذرت لک عرقین رقیقین یمضغان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف. جب تو ایسا حقیر تھا تو تجھے ماں کی گود میں سلا کر ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشموں میں بدلا، ان چشموں میں گرمیوں میں تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا اور سردیوں میں تجھے گرم دودھ پلایا. کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ کر کے دکھا دے؟ فهل يقدر على ذلك احد غیری وجعلت لك حنانا في صدر ابويك. پھر میں نے تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا. لا يأكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد. تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو روتا ہے وہ چلاتے ہیں، تو ہائے کرتا ہے وہ چیختے ہیں. تیرا درد ان کا درد بن جاتا ہے، تیری آہ ان کی فریاد بن جاتی ہے. میں ان کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں. اگر میں یہ بے قرار نہ کرتا تو کوئی ماں کسی لال کے لیے نہ جاگتی، اور کوئی باپ جا کر دھوپ میں جوتیاں نہ دیتا، اور سڑکوں پہ چکر نہ کاٹتا، اور ریڑھی نہ لگاتا، اور پتھر نہ توڑتا، اور سارا دن تھک کے نہ کھاتا. یہ تیرا رب ہے، رب رب رب، جس نے ماں اور باپ کو مسخر کیا کہ اس ظالم کو پرورش کرو اگر کہ یہ فرعون بنے گا، اور میرے ذمہ اس کو دودھ بھی پلانا، روز بھی کھلانا، دودھ بھی دینا، سایہ بھی دینا، زمین بھی دینا، سورج کی شعاؤں کو بھی دینا، چاند کی کرنوں کو دینا، پھول کی مہک دینا، دودھ اور تھنوں سے دودھ نکال کے دینا، اور سمندر سے مچھلیاں نکال کے دینا، صدف سے موتی نکال کے دینا، کانوں سے ہیرا نکال کے دینا، جوہر جواہر لال نکال کے دینا. یہ میرا کام ہے، آگے اس کی مرضی مجھے سجدہ کرے یا نہ کرے. ہاں یہ تیرا رب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں. تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. اس طرح میں تجھے فرمان چڑھاتے 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 فلما ترارعت، جب سر تجھ میں ایسے جوانی کی لہریں، اس کو کہتے ہیں اب میں ترار ہوتا ہے، جھوم جھوم کے چلنا ہے، جھوم جھوم کے چلنا. جب تجھ میں جوانی جھومنے لگی، بل کھانے لگی،
ادائیں دکھانے لگی، وقدر کا تو قداور ہوا، وشد عددک تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تب میں نے کہا آجا میرے سامنے سر جھکا دے، بارکتنی بالمعاصی یا عبدسو، تو میرے سامنے سر جھکانے کے بجائے ناچنے لگ گیا، گانے لگ گیا، ڈھول بجانے لگ گیا، گٹار بجانے لگ گیا، گانے سننے لگ گیا، حرام کھانے لگ گیا۔ حتی جزاء من احسن الیک، احسان کرنے والے کو یہی بدلہ دیا جاتا ہے جو تو مجھے دے رہا ہے۔ پتہ ہے ان دو آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ بلب، 26 کروڑ بلب کا بل بنتا کون ادا کرتا؟ ہے اتنے 26 کروڑ آئی ریسپٹر، ان کو میں بلب کہہ دیتا ہوں۔ 26 کروڑ بلب لگا کے ایک بل مانگا، کسی کی بیٹی نہ دیکھنا، کسی کی بہن بیوی نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا۔ کوئی ہے جو یہ بل ادا کرتا ہو؟ لاکھوں میں تو ایک بھی نظر نہیں آتا، اللہ تو تار نہیں کاٹتا۔ کاٹو بدماشوں کی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ اللہ نے 1 لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے، 1 لاکھ دوسرے کان میں لگائے، ایک بل مانگا، گانے نہ سننا، گانے نہ سننا، موسیقی نہ سننا، حرام نہ سننا۔ کوئی ہے جو یہ بل دیتا ہو؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر سے گانوں کی آوازیں اندر آ رہی۔ یا تو دور تھا کہ ہندو بھی مسجد کے پاس آ کر اپنے بینڈ باجے بند کر دیتا تھا، مسجد آ گئی، مسجد آ گئی۔ یا ماؤں مسلمان ماؤں کے لال ہیں جو مسجد کے قریب بھی ایسے گانوں کی سرتال ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو مفت کے گانے سننے کو مل رہے۔ جس قوم میں موسیقی پھیلے اس قوم میں زنا پھیلتا ہے، جس قوم میں زنا پھیلے وہ اللہ کی نظروں سے دیکھ کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیو جو اللہ کے رسول کی غلامی کا راہ دکھا رہی ہے۔ گانے والے توبہ کر گئے، سننے والے بھی کر جاؤ۔ ابھی جنید جمشید حج میں میرے ساتھ تھا، ہم نے تو حج کیا، بس میں بیٹھ کر اس نے پیدل حج کیا سارا۔ پیدل حج آدمی کو توڑ توڑ کے رکھ دیتے، پاؤں اتنے سوج جاتے ہیں، چل 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 کے آدمی کی بنیادیں ہل جاتی۔ ہم سواریوں میں جا رہے، وہ پیدل کا، میں پیدل کروں گا، پچھلی قضائیاں دینی ہیں، دنیا کو گمراہ کیا ہے، اب اللہ کو منانا چاہتا ہوں۔ جس کے اشاروں پر لڑکے لڑکیاں ناچتے تھے اور اس کا حال دیکھنے والا تھا جو وہ پیدل حج کے لیے نکلوا اکٹھے تھے ہم۔ تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائی جو ایسے لوگوں کو یہ راہیں دکھا دیتی ہے۔ اب ان کو کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ تو رسول نے نہیں مانتے تو اور کس کو مانتے ہیں؟ فرید انور انضمام الحج جنید جمشید سر ہم حج میں کٹھے، کتنے لوگوں کو پیچھے پھر پھر کے منتیں کر کے یہ دروازوں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے ہم، اور اب بستر اٹھائے دھکے کھا رہے ہیں۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، تبلیغ ایمان کی محنت ہے، تبلیغ ختم نبوت کی محنت ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، دین سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح، محبتوں کے ساتھ، اختلاف رائے رکھو پر محبت تو کرو، محبت تو کرو، محبت فرض ہے، اختلاف ایک فطرت ہے۔ تو اس لیے بھائیو آج تک جو ہم سے قصور ہوئے اس پر کام مانگو اللہ سے معافی اور کرو اللہ کے دربار میں توبہ کہ اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، زمین کے تیور بتا رہے ہیں، فلک کی گردش بتا رہی، ذرا بنا راز ہے، راضی ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان تو نہیں کرے گا میں ناراض ہو گیا ہوں، وہ حالات اس طرح گردش دے کر بتائے گا میں ناراض ہوں۔ اور ایک ایسی ذات ہے جو اتنی بڑی طاقت کے باوجود اتنی جلدی مانتا ہے، اتنی جلدی مانتا ہے جتنا تو ماں بھی نہیں مانتی۔ 70 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ، 70,000 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو لگے جاؤ معاف کر دے۔ 4 دن لیٹ ہو جاؤ نا ماں کو منانے میں تو وہ کہے گی مردود پہلے کہاں مر گیا تھا، آج آیا تو 8ویں دن تو معافی مانگنے، تو نے پہلے دن مجھ سے معافی کیوں نہ مانگی؟ باپ کہتا تو نے پہلے دن معافی کیوں نہ مانگی؟ افسر ناراض ہو جائے، ماتحتوں کو ایمان دیکھنا پڑتا ہے، ایمان دیکھ کے افسروں کو مناتے ہیں، اور اللہ ناراض ہو جائے اور 1 سال گزرا، 2 گزرے، 10 گزرے، 20 گزرے، 50، 100، 70، 100، 1000 سال گزر گئے، نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ پکڑا جاتا ہے، اور آ کر کہتا ہے یا اللہ آیا ہوں معاف کر دے، تو لگا تھا جاؤ معاف کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہتا بڑھاپے میں کہوں آئے ہو توبہ کرنے، یہ بھی نہیں کہتا کہ اب کیا گرگ کیا ہے
वक्त पीरी गुर्दे वाले मीशवद परहेजगार, ये भी नहीं कहता अब तो तेरे दांत नहीं, अब तो तेरी आंख नहीं, अब तो तेरे कान नहीं, अब तेरी तौबा का क्या मतलब? कहने नहीं, अल्लाह ताला कहता है जब जो जिस हाल में तौबा करने आएगा मैं आगे बढ़कर उसका इस्तेकबाल करूँ। आजा मेरा बंदा, मैं तो तेरे इस्तेकबाल में था। जैसे माँ बच्चे के लिए बाहें फैलाती है, आजा मेरा लाल, तो बच्चा कैसी तेजी दिखाता है, इससे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत की बाहें फैली हुई हैं। कहे दुनिया पर वालों आ जाओ तौबा कर लो, तुम्हारा रब तुम्हारा मुंतजिर है। पूरी दुनिया के इंसानों तौबा करो। तौबा का मतलब भी बड़ा खूबसूरत है। तौबा का मतलब है लौट आना, लौट आना। फिर हम उसका मुरादी माना लेते हैं गुनाह छोड़ देना और नेकियां करना, लेकिन तौबा का लफ्ज़ी मतलब है लौट आना। तो अल्लाह कह रहा मेरे बंदो लौट आओ ना मेरी तरफ, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, ए दुनिया पुर के ईमान वालो, आ जाओ ना अपने रब के पास, आ जाओ, आ जाओ, तौबा कर लो। बनी इसराइल ने एक नौजवान, हम तो उम्मत मोहम्मद हैं, वो तो बनी इसराइल हैं, और नौजवान जो कारून जैसा मुजरिम दुनिया में अकेला ही आया है। नबी पे जिना की तोहमत लगा देना, ये एक ही मुजरिम आया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने सजदे में सर रखा, तो अल्लाह ताला ने कहा जो कहेगा जमीन को तेरा कहा माने। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। कारून जमीन पकड़ ले इसको, खजानों को रखो इसके सर पर। वो जो गया अंदर तो उन्होंने कहा मूसा मुझे माफ कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और पकड़ो जमीन से, मूसा मुझे माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और पकड़ो। जब वो सारा जमीन में धंस गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया मा अफर्रका या मूसा, मूसा बड़ा मजबूत है तेरा दिल, जरा ना पसीजा। व इज्जती लव इस्तगाथ बी लअगफ़हु, मुझे मेरी इज्जत की कसम अगर कारून एक दफा कहता है अल्लाह माफ कर दे तो मैं माफ करके बाहर निकाल देता। जो कारून को माफ करने के लिए तैयार हो, तो इस उम्मत में तो छोड़ काफरों में आज कारून कोई नहीं है। तो इस उम्मत में कारून कहां से आ जाएंगे? कबीरा गुनाह होंगे, ज्यादा कबीरा गुनाह हो तो कबीरा गुनाहों की क्या औकात है अगर हम तौबा कर लें? तो बकर को तौबा करे तो सही। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह जो मर्जी हो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह बड़ा गफूर रहीम अगर यही मसला है तो फिर तो मुजरिम और महरम का फर्क मिट गया। फिर ये पुलिस क्यों बैठी है? इनका जाओ घर जाए, कत्ल वालों को कत्ल करने दो, जिना करने वालों को जिना करने दो। अगर मुजरिम और महरम में फर्क कोई नहीं तो फिर हुसैन और इब्ने जाद में भी कोई फर्क कोई नहीं। फिर क्यों हुसैन का सर कट गया? फिर क्यों इब्ने जाद से लानत बरसाई जा रही है? और क्यों हुसैन के लिए रोया जा रहा है? अगर मुजरिम और महरम में फर्क नहीं, रात के तहज्जुद गुजार और रात के नाचने वाले में अगर कोई फर्क नहीं, हलाल में बच्चे की दवाई का पैसा नहीं और बच्चा सामने जान दे रहा है, और हराम में बैंक भरा पड़ा है, अगर इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, रात को रोने वाले और रात को शराब पीने वाले में अगर कोई फर्क नहीं है, मुजरिम और महरम में फर्क है, तो फिर करबलाएं बिल्कुल सही हैं। ये होती रहेंगी, होती रही हैं, होती रहेंगी। तौबा तो कोई करे, तो उसके सामने सर को झुकाए। तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालों तौबा करो। एक नौजवान बनी इसराइल का नाफरमान, उसके गुनाहों पर लोगों ने उसको शहर से निकाला, वो शहर बदर हुआ, असबाब जिंदगी खत्म हुए, मौत ने घेरा डाला। तो दाएं बाएं देखा शायद कोई आए, कोई पानी, कोई खाना, जब कुछ न मिला और देखा मौत ही है, तो आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहने लगा, वो ज़ात जो माफ करने से घटता नहीं और अजाब देने से बढ़ता नहीं, ऐ मौला अगर तू अजाब से बढ़ता हो और माफ से घटता हो तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन अगर तू माफ से घटता नहीं और सजा से बढ़ता नहीं तो तू देख ले मुझे सब ने छोड़ दिया, मुझे माफ कर दे, तेरा ही बंदा। ये कहते कहते उसकी जान निकल गई। और कुरान का कानून यह है कि मौत पे तौबा कबूल नहीं, पर अल्लाह ऐसा गफूर रहीम है जब चाहे अपना कानून बदल दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरा दोस्त फलां जगह मरा पड़ा है, जब उसका जनाजा पढ़ो और शहर में ऐलान करो जो उसका जनाजा पड़ेगा उसको भी माफ कर दूंगा। ऐसी दोस्ती, ऐसी दोस्त इतनी जल्दी तो मां नहीं ताल्लुक बनाती, इतनी जल्दी तो बाप नहीं ताल्लुक ठीक करता औलाद के साथ।
इतनी जल्दी तो मियां बीवी में लड़ाई के बाद सुलह नहीं होती। जब शहर के लोग आए, देखा तो वही नौजवान आवारा, मतलब ये कौन है? ये तो वही है जिसको हमने शहर से निकाला था। ये कौन सा बुजुर्ग है जिसके जनाजा पढ़ने पर बख्शिश हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तू कुछ कहे, तेरे बंदे कुछ कहें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सच सच कह रहे हैं, ऐसे ही था जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन जब इस पर मौत आई तो उसने दाएं देखा तो उसे कोई नजर न आया, तो उसने बाएं देखा तो उसे कोई नजर न आया। उसने बेबस होकर मुझे देखा तो मेरी गैरत ने गवारा न किया कि मैं इसको अकेला छोड़ देता। ऐ मूसा, अगर उस वक्त वो मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता तो मैं उसके तुफैल सबको माफ कर देता। तो हमारा वास्ता ऐसे रब से है भाइयों, कि नहीं यार सब भाइयों तौबा करो। ये कोई मेरा मुतालबा नहीं, कोई तबलीगी जमात का मुतालबा नहीं, मेरे अल्लाह का मुतालबा है कि तौबा करो और अपनी जिंदगी से लौटो। जिन राहों पे चल रहे हैं ये राहें जन्नत की नहीं है, ये जहन्नम की राहें हैं जिन पर हम चल रहे हैं। वापस आ जाओ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम मेहरबान है। तो भाइयों तौबा करते हो कि नहीं? पक्की करते हो? एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, जबान से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। जिन भाइयों ने तो तौबा की है ना दिल से, उनको मुबारक, उनके सारे गुनाह माफ हो, सारे माफ। आज ऐसे बैठेंगे जमा के पेट से पैदा हो, हक बाकी रह गया, गुनाह माफ हो गया। किसी का पैसा दबाया, वो दबाने का गुनाह माफ, पैसे की अदायगी बाकी। नमाजें नहीं पढ़ी, गुनाह पढ़ने का गुनाह माफ, नमाजों की अदायगी बाकी। ये मतलब है सारे माफ। अदा करने शुरू कर दो, नमाजें अदा करने शुरू कर दो। किसी का हक मारा है देना शुरू कर दो, नहीं दे सकते पाँव पकड़ो भाई माफ कर दो। वो माफ कर दे तो मामला साफ हुआ, वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद अपनी तरफ से उसको दे दे। अल्लाह आपका वकील बन जाए, वकील सफाई बन जाए। तो तौबा करते हो ना भाई? इसको लेकर हम क्या कहेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक और प्यारी जिंदगी को लेकर दुनिया में फिरो। आज दुनिया में भाइयों बातिल फिर रहा है तो बातिल फैल रहा है, तो भाई दीन वाले फिरेंगे तो दीन फैलेगा। इस नकल हरकत से इतना तो हुआ कि अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को दीन की तरफ फेर दिया। जिन्हें जमशेद जैसे नौजवान वो दाढ़ियां रख के और पैदल हज कर रहे हो, 4 महीने लगा, 6 साल हम उसके पीछे फिरे और एक दफा भी उसको नहीं कहा तू हराम की खटी खा रहा, तू बड़ा गुमराह कर रहा है लोगों को। बस उसको मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे। यहाँ हक तो हक ही होता है, सच तो सच होता है। उसने मुझे खुद कहा पहली मुलाकात में कि मुझे हर वो चीज हासिल है जिसकी मैं तमन्ना करता हूँ, और जिन चीजों के नौजवान ख्वाब देखते हैं मुझे वो चीजें हकीकत में हासिल है, लेकिन मेरे अंदर में अंधेरा है, ये क्यों है? मेरे अंदर में खला है, ये क्यों है? इसकी क्या वजह है? मैंने कहा मेरे अजीज, अंदर की दुनिया औरत से आबाद नहीं होती, शराब से आबाद नहीं होती, रक्स और सरूद से आबाद नहीं होती, ये साज और सुर और साज से आबाद नहीं होती। दिल के तारों को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा छेड़ता है और कोई नगमा नहीं छेड़ सकता। जाओ सारी दुनिया फिर के देख लो, कहीं तुम्हें चैन मिल जाए तो अल्लाह को अल्लाह न समझना। अल्लाह का चैलेंज है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ दुनिया के इंसानों, मेरा चैलेंज है, अगर मेरे याद के सिवा कहीं चैन मिल जाए तो मुझे रब मानना ही छोड़ देना। अगर दिल के तारों को हिलाने वाला और दिल के तारों पे नगमा छेड़ने वाला जो बोल है वो मौसीकी नहीं है, वो औरत नहीं है, वो शराब नहीं, वो जुआ नहीं, वो सैर तफरी नहीं, वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये वो नगमा है जो दिल के तारों को छेड़ता है और सर से लेकर पांव तक इंसान अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है और उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता मिलता है। नई सुबहें होती हैं, नई शामें होती हैं, नए अंदाज होते हैं, नए रास्ते होते हैं। जिंदगी अल्लाह की कसम बेदार ही उस वक्त होती है जब अल्लाह का तारुफ हो जाए। अल्लाह का तारुफ नहीं है, पैसा 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 पैसा, ये भी कोई जिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है। मर मरा के छोड़ के चले गए। तो तबलीग मेरे भाइयों, इस पैगाम हक को दुनिया में फैलाने की मेहनत और कोशिश, खुद दीन पे आओ और उनको दीन पे लाने की दावत दो। इसके लिए वक्त निकालो, 4 महीने निकालो, चिल्ला निकालो, मोहब्बत से करो, इख्तलाफ रखो लेकिन मोहब्बत भी करो, मोहब्बत भी करो। नफरतों ने हमें कुछ नहीं दिया, नफरतों ने हमें कुछ नहीं दिया। जब उम्मत में शोर पैदा होगा अल्लाह तबारक व तआला बातिल को हम पर मुसल्लत कर दे। हमारी इज्जतों का रास्ता मोहब्बत है, इताअत। एटम बम बना के तो देख लिया ना, मसला तो हल नहीं हुआ। अब जो मैं कह रहा हूँ वो करके दे, क्योंकि जो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तर्जमान हूँ, बात ऊपर से आ रही है। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह आखिरत भी बनाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला कह रहा है तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जन्नत बना दूं। आखिरत की जन्नत अलग, दुनिया की जन्नत अलग है। तो बोलो भाई, कौन भाई तो यार 4 महीने के लिए बोलो भाई, चिल्ले के लिए बोलो। तौबा की है,
آپ جانتے ہیں ہم سب کچے ہیں ماشاء اللہ. آگے 3 دن کچے. اچھا آگے اگر کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر پریشان نہ ہونا, پھر دوبارہ توبہ کر لیں. شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. کیا فائدہ ایسی توبہ کا, ادھر کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب ٹوٹے پھر کر لو میں قبول کروں گا, تو مسئلہ تو اللہ کی طرف سے, وہ تو ختم ہوگی بات. معلوم یہ غرض, جب تک تمہیں موت کی پرچھائی نظر نہ آئے اس وقت تک میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا. تو بھائیو کبھی توبہ کے بغیر کوئی سانس نہ گزارنی. جب گناہ ہو فوراً نیکی کرنی, فوراً توبہ کرنی. میں شیطان الٹی پٹی پڑا تھا, کبھی ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں, ہماری نمازوں کا کیا فائدہ ہے, ہماری تسبیح اور ذکر کا کیا فائدہ, یہ جو سود کھاتا ہے اس کی نمازوں کا کیا فائدہ, اور یہ جو حرام کھاتا ہے اس کے روزے کا کیا فائدہ. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب گناہ ہو نیکی کرو, جب گناہ ہو نیکی کرو, توبہ کرو. اتبع السیئۃ الحسنہ, اللہ کے نبی کا فرمان ہے گناہ کے پیچھے نیکی لاؤ. وہ تو ہوتے ہی رہیں گے, انسان جو ہیں ہوتے ہی رہیں گے. نہ تو کسی کو حقیر سمجھو. کبھی بھائی اوروں کا عیب نہ دیکھنا, نہ اوروں کا عیب اچھالنا, نہ اوروں کا عیب دیکھنا. اپنے عیبوں میں مگن رہنا, اپنے عیب دیکھتے رہنا. اوروں کا عیب دیکھنے سے انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. ہمیشہ اپنے اوپر آدمی بدگمان رہے, اوروں کے بارے میں خوش گمان رہے. اپنے بارے میں بدگمانی رکھیں, اوروں کے بارے میں خوش گمانی رکھیں. یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتے رہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے رہیں. یہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم اوروں کے عیب دیکھیں, اوروں کی کمیاں دیکھیں. پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے, ہم اسے حقیر سمجھ کے اللہ کی نظروں سے گر جائیں. تو اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا بھائیو. کبھی کسی مسلمان کو کتنا ہی گرا پڑا کیوں نہ ہو, اسے حقیر نہ سمجھ. خاص طور جو لوگ نیک لوگ ہیں ان سے تو گناہ ہو جاتے, ان کی کمیاں نہ اچھالنا, ان کی کمیاں نہ اچھالنا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خدمت میں شخص آئے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دو. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو لوگوں کی کمیوں کو چھپایا کر, اللہ تیرے گناہ چھپا دے. رزق بڑھانے کے لیے حرام راستے اختیار نہ کرنا, حلال اختیار کرو. جو ملے اس پہ شکر کرو. ایک راستہ اور بھی, جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے. ماں باپ چلے گئے تو ان کے عزیز و اقارب کی خدمت کرو, اللہ رزق بڑھائے. اللہ کے نام پہ خرچ کرو چاہے چارہ میں کیوں نہ ہو, روزانہ خرچ کرو اللہ کے نام پہ, اللہ رزق بڑھائے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے, حلال دے گا. پھر باوضو رہنے کے 3 فائدے ہوں گے, اللہ رزق بڑھائے گا, اللہ پیار کرے گا, اور شیطان آپ سے ڈرنے لگ جائے. شیطان گھبراتا اس سے. ایک دفعہ ہمارے نبی نے پوچھا شیطان سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہنے لگا 15 دشمن. تو آپ نے پوچھا کون کون سے؟ تو شیطان نے کہا پہلے نمبر پر تو آپ ہی ہیں, پہلا نمبر ان کو دے. اور پھر اس نے سارے گنوائے. پھر اس نے کہا ایک وہ مسلمان بھی میرا بڑا دشمن ہے جو ہر وقت باوضو رہتا. باوضو رہو. دکاندار ہو تو بھائی دھوکے سے بچ, ملاوٹ سے بچ, خوف سے بچ. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا گیا, سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا گیا. اذان پر دکانیں بند کر دو گئے, مسجد میں آ جاؤ, سارے دنیا پور کے بازار اذان پہ بند ہو جائیں. اس کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا, کردنے میں نیت. اور اوپر لکھو وقفہ برائے نماز, یہ ایک دعوت بنے گی, تبلیغ بنے گی. معاف کرنے کی عادت ڈالو. ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو خاموش رہو. اطاعت ضروری نہیں, لیکن گستاخی اس وقت بھی نہیں. ماں باپ ہمارے لیے جنت ہیں, یہ جہنم. اطاعت کریں گے تو جنت, نافرمانی کریں گے تو جہنم. جاہم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنے آیا. آپ نے کہا ماں باپ زندہ کہاں, سجا ان سے خدمت کرتے رہے, یہی جہاد. تو اپنے ماں باپ کی دعائیں ہیں. ایک آدمی نے اپنی ماں کو طواف کرایا, پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ جو سانس لیا تھا ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہے. ایک سانس تجھے پالتے ہوئے ایک سانس لیا تھا, ابھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. تو ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لو بھائی, ان کی آہیں نہ لو. بد دعا تو کوئی دیتا ہے, لیکن ان کی ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی. صحابی رسول ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, موت کا وقت آ گیا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. حالانکہ تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى.
حضور کو بتایا گیا کہ فلاں شخص فوت ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑا جائے، آپ تیزی سے اٹھ کر آئے. تو آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کون سا گناہ ہے جس کی نحوست ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں آ گئی. تو آپ نے فرمایا اماں بیٹے کو معاف کر دیں. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بہت ستایا. صحابی رسول ہو کر ماں کی نافرمانی نے کلمہ پڑھنے سے روک دیا. پھر آپ نے کہا تو پھر میں اس کو آگ لگا دوں، میں اس کو آگ لگا دوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مجھے برداشت نہیں. تو پھر آپ نے کہا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا. صحابی ہو کر آپ کہہ رہے ہیں، خود اوپر کھڑے ہیں، جنازہ بھی خود پڑھانا ہے، پھر کہہ رہے ہیں یہ دوزخ میں جائے گا اگر تو نے معاف نہ کیا. کہتے یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی انتقال ہو. تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں دکھ نہ دینا رہے گا. سکھ نہیں دیتے ہو تو دکھ بھی نہ دو. ہمارے تو چلے گئے، تمہارے ہیں تو ان کی خدمت کر لو. یہ دولت پھر نہیں ملے گی، ایک دفعہ چلی گئی. ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ جی فوت ہو گئی. پھر آپ نے کہا خالہ زندہ ہے؟ جی ہاں. سجا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. تو ماں باپ کی دعائیں لو بھائیو، بد دعائیں نہ لو. اپنے سگے بھائیوں سے اچھا کرو، بہنوں سے اچھا سلوک کرو. ہمارے پنجاب میں بیٹیوں کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جس دھرتی پر ہو رہا ہے. یہاں کوئی دنیا پور میں ڈاکہ پڑ جائے تو یہ پولیس والوں کی شامت آ جائے گی. یہ کیسی پولیس ہے جو ڈاکو نہیں پکڑتی؟ سارا دنیا پور ایسے ڈاکوؤں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے. اس کے خلاف کیس ہی کوئی بیچاری بہن پوچھ بھی لے اپنا حق تو کہتا ہے بڑی بے حیا ہے، بھائیوں سے حق مانگ. اپنی بے حیائی بھولے بیٹھے ہیں. تو باپ کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے، ماں کی جائیداد میں بہن کا حصہ ہے. بھائی جو خود کمائے وہ الگ چیز، لیکن باپ اور ماں کی جائیداد میں بہنوں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے. اس کے دینوں کو رواج دو بھائی، ورنہ سارا رزق حرام ہو جائے اور جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی اگر یہ ظلم کرتے موقع. یہ عام دستور ہے کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور ہندوؤں میں بیٹی کے لیے جائیداد کوئی نہیں، بس جہیز ہے. وہی کچھ ہم نے کیا وہ جہیز ہے کہ بس ہو تنقید ہے بجا چھٹی کر تن سب کو دیتا ہے. بے شک اس کو ایک سوئی بھی نہ دو، لیکن اگر اس کا ایک مرلہ جائیداد میں بنتا اس کو ادا کرو. ایک ایکڑ بنتا ہے ادا کرو، ایک مربع بنتا ہے ادا کرو. نہ دیا تو سارا رزق ناپاک ہو جائے گا. دو گے اللہ بڑھا کے واپس کرے گا. تو قرآن کا ذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے. یہ نہیں کہا بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے. اللہ نے سوال ہی یوں کیا بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے. تو قرآن نے کہا ذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو بیٹیوں کو ملنا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. تو ہمارا دیتا ہی کوئی نہیں. ہمارے ساتھ صاحب سے جن سے میں نے تفسیر پڑھی جلالین، میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ شہد لے کر گیا گھر سے. یہ 74-75 کی بات. مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے؟ میں نے کہا یہ میرے اپنے باپ کا ہے. کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. ایک شہد کی بوتل پر اتنی تحقیق، کیونکہ ان کو پتا زمیندار بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. پتہ نہیں تاجر دیتے کہ نہیں دیتے، زمیندار تو کوئی نہیں دیتے. ان کی بہنیں ہوتی ہی کوئی نہیں، وہ بہنوں کے لیے پتھر دے لیتے ہیں. تو میرے استاد صاحب نے پوچھا تیرے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں، 2 بھائی تھے بس. ہوتی تو شاید وہ بھی نہ دیتے، بلکہ دیتے ہی کوئی نہ، رواج کوئی. تو مجھے کہیں گے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جب میں پیدا ہی نہیں ہوا وہ سوال تو نہ کریں مجھ سے، مجھے کیا پتا دیا تھا کہ نہیں. چلو ٹھیک ہے رکھ دو. بھائیو جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے اتنی احتیاط کرتے ہیں، نہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، یہ آمان دو ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، بوجھے کرتے ہو گئے. ہماری شہر کی کیا اس کو 10-12 روپے کی بوتل ہے، اس پر بھی اتنی کافی. آم نہیں کھاتے تھے، بازار کا آم نہیں کھاتے تھے، کہتے اس کی بے غلط ہوئی ہے، یہ سارے زمیندار پتوں پہ آم بیچ دیتے ہیں. میں لے جاتا تھا وہ کھایا کرتے تھے، بازار کا آم نہیں کھاتے تھے. یہ ساری بے غلط ہوئی، یہ سارے زمیندار پتوں پہ آم بیچتے ہیں، جو بے فاسد ہے پتوں کو بیچ رہے. پتوں پہ کوئی بیچ جس کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں دیوانے. زمینداروں سے پاک رزق اس وقت کوئی نہیں ہے.
क्योंकि इसमें कोई हेरा फेरी को नहीं, साफ सुथरा रिश्ता, पर इसको भी हराम किया हुआ। पत्तों के सौदे, दिसंबर में बाग लग गए, अगस्त में बाग, आम के बागों के सौदे अगस्त में। एक दफा मैं सफर पे गया हुआ था, मेरे भाई ने पीछे सौदा कर दिया, मुझे पता चला, मैंने आकर सही उस बुला को वापस कर दिया। उसने मुझे बड़ा बदनाम किया, देखो मौलवियों के वादे तो फिर दिन, मौलवियों के वादे तो फिर दिन। अल्लाह की शान, उस दिन जो उस दफा जो फरवरी में हुई बारिशें, तो पॉलिनेशन हुई कोई ना, तो फल आया कोई ना, जितने में सौदा हुआ था वो तो उसको घर पर था, तो आकर कहने लगी बड़ी मेहरबानी तो सब सौदा खत्म ही करने का, मैं तो लौट गया। अब होश में तो अपने बाग देखे, जब पूरी फसल तैयार हो, जब उसका दाना बन जाए, फिर उसे देखे, चले देख रहे, हलाल को हराम कर रहे नादानियों की वजह से। तो मेरे भाइयों बहनों को हिस्सा दो, उलमा से पूछ के ज़राअत और तिजारत के तरीके अपनाओ, ताकि हमारी कमाई तो ठीक हो, पेट में लुकमा तो सही जाए। करोगे ना सारे कोशिश करो, दुरुस्ती करो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वसल्लिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हम तेरे मुजरिम बंदे, तेरे नाफरमान बंदे, तेरे या अल्लाह हुक्मों को तोड़े हुए, गुनाहों के बोझ उठाए हुए अल्लाह तेरे दरबार में जमा, तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। अल्लाह हम सबको माफ कर दो। हमने अभी तौबा की है तेरे दर पर, या अल्लाह आज का माहौल ऐसा संगीन है कि ये तौबा चंद सेकंड भी नहीं बाकी रहती तो टूट जाती है। इस दफा जो हमने की है इसे पक्का कर दे या अल्लाह, इसे पक्का कर दे या अल्लाह, इसे पक्का कर दे या अल्लाह, और उन रुकावटों को दूर कर दे जिन्होंने हमें तुझसे दूर कर दिया। हिमालय तुझसे बिछड़ कर हमने बड़ा दुख देखा है या अल्लाह। मौला ये दिल तेरी याद से खाली हुआ, ये वजूद तेरे महबूब की इताअत से बागी हुआ। हमने न चैन पाया न सुख पाया। हम तेरी तरफ लौटना चाहते हैं, तेरी मोहब्बत से सीनों को रोशन करना चाहते हैं, तेरे महबूब की जिंदगी में या अल्लाह ढलना चाहते हैं। मौला तो हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। और ये माहौल, ये हालात ऐसे बन चुके हैं या अल्लाह कि ये हमें चलने नहीं देते। एक कदम तेज तरफ चलते हैं, 100 कदम पीछे जा गिरते हैं। मौला करीम इस बेहयाई की सजाओं को बदलना हमारे बस से बाहर हो चुका है। इस जुल्म और सितम की सजा को बदलना हमारे बस से बाहर हो चुका है। इस गाने बजाने और नाच गाने की सजा को बदलना हमारे ताकत से बाहर हो चुका है। और तेरी ताकत के तो अंदर है या अल्लाह। तू अपनी धरती को पाक कर, तो अपनी धरती को साफ कर। मौला हम सुबह उठते ही अपने घरों में झाड़ू दिलवाते हैं, अपना आंगन साफ करवाते हैं। मौला तेरी धरती ज़िना से गंदी हो चुकी है, जुए से गंदी हो चुकी है। अल्लाह मजलूमों की आंखों ने तेरी धरती को या अल्लाह हिला के रख दिया है। मौला करीम जालिम के यहाँ गंदनाना अल्लाह रूमे रूमे पर फैला हुआ है। मौला करीम तेरी धरती का एक एक या अल्लाह, तेरी धरती की एक एक रग या अल्लाह, इस धरती का एक एक तिनका या अल्लाह, वो इस वक्त हमारे साथ ही रोता है कि या अल्लाह इस धरती में नेकी का देखना ही भूल गई है या अल्लाह। इस आसमान में बड़े नेक मुसलमान देखे हैं या अल्लाह, आज हमारे जैसे गंदे मुसलमान देखकर हैरत भरी नजरों से फंसता है मौला। इस सूरज ने चांद ने बड़े नेक मंजर देखे हैं मौला, और यही सूरज चांद हमारे नाच गाने देख रहा है या अल्लाह। रात के चांद ने मौला इस उम्मत का रोना देखा है, इस उम्मत का तड़पना देखा है। आज का चांद इस उम्मत का नाच गाना देखता है। मौला करीम, मौला करीम इस उम्मत की बच्ची का तो बाल किसी ने नहीं देखा था, आज इस उम्मत की बेटियां नंगे होकर बाजार में नाच रही मौला, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, और न हम किसी से कह सकते हैं, और न ही हमने कहना है। हमने तुझे कहना है या अल्लाह, क्योंकि करना तूने है या अल्लाह। न हमारा दुनिया के बादशाहों से गिला है, न उनसे कोई शिकवा है, न उनके सामने हमारे हाथ फैले हैं। हम तुझे मनाने के चक्कर में यार तू मान जा या अल्लाह, तू फैसला कर। यही तरफ से या अल्लाह फैसला होगा तो फिर नीचे कौन रोकेगा मेरे मौला। तू ही फैसला न करे ए मौला। यूसुफ अलैहिस्सलाम का याकूब बिछड़ा, याकूब और यूसुफ बिछड़े थे, तेरा नबी रो रो के या अल्लाह, तेरा नबी रो रो के हल्कान हुआ था, उसकी आंखें सफेद हो गई थी। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुस्नी इल्लल्लाह। तेरा कुरान आज गवाह है कि याकूब ने किस दर्द से कहा था, ए मौला तूने यूसुफ को याकूब से मिलाया, हमारा दीन भी हमसे बिछड़ गया है या अल्लाह, हमारा दीन भी हमसे बिछड़ गया है।
ہمارا حیا ہم سے بچھڑ گیا، ہماری دیانت ہم سے بچھڑ گئی، ہماری صداقت ہم سے بچھڑ گئی، ہماری غیرت ہم سے جدا ہو گئی۔ اے مولا ہم نے تجھے یعقوب کی دعا کا واسطہ دیتے ہیں مولا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، مولا ہمارا دین ہمیں واپس کر دے، ہماری حیائیں ہمیں واپس کر دے، ہمارا حیا ہمیں واپس کر دے، ہماری غیرت ہمیں واپس کر دے، ہمارا تقوی ہمیں واپس کر دے اللہ، وہ دیانت وہ صداقت وہ واپس کر دے اللہ۔ امت ٹوٹ گئی مولا، برباد ہو گئی مولا، آج کا فرعون للکار رہا ہے مولا، تو نے مصر کے فرعون کو تو جلدی پکڑا تھا، ہمارے فرعون کو بھی تو پکڑ میرے آقا، تو نے بابل کا نمرود تو جلدی پکڑ لیا تھا، ہمارے نمرودوں کو بھی پکڑ میرے مولا۔ یہ خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ اپنے خدا کو بلا کے لاؤ، آجا ہم تجھے بلانے آئے ہیں مولا، دیر ہو گئی، بچہ مار کھا کے ماں باپ کو ہی بلاتا ہے مولا۔ اللہ اگر ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے، ماں باپ ہی بچے کو گود میں نہ لے تو کون لے گا پھر؟ یا اللہ ہمارا تو آخری سہارا ہے مولا، ہمارا نہ کسی بادشاہوں سے سرکارا، نہ کسی فوج پہ، نہ کسی پولیس پہ، نہ کسی ایٹم بم پہ، یا اللہ ہمارا کس پہ آسرا ہے مولا؟ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، تو آ ہمارے ساتھ مالک، ہمارے اندر کی فریادیں ہیں اللہ، ہمیں کندھا نہیں کوئی مل رہا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمیں رونے کے لیے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ کے ہم رو سکیں، ہمیں کندھا دے، ہمارا کندھا کوئی نہ رہا یا اللہ، ہمارے ماتھے زخمی کرنے والے ہزاروں نہیں کروڑوں ہیں یا اللہ، لیکن کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جس پر ہم ماتھا رکھ کے سر رکھ کے رو سکیں، آنسو بہا سکیں اللہ، دنیا کے کام ختم ہو گئے جنہیں ہم سنا سکیں، اے ہر ایک کی سننے والے اللہ، اے ہر ایک کی سننے والے اللہ، اے ہر ایک کی فریاد پر لبیک کہنے والے اللہ، ہمارے ہاتھ میں ٹوٹ گئے، ہمارے سہارے بچھڑ گئے، ہم بیچ منظار میں ہیں، کشتی شکستہ دانے ہیں، ہماری کشتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مولا، پھٹے ہوئے بات باندھ ہیں، ملا چھوڑ کے بات گئے، سودے کر کے ہمیں بیچ گئے مولا، بھیڑ بکری کی طرح ہمارے سودے کر گئے، جنس کی منڈی کی جنس کی طرح ہماری بولیاں لگ گئی، اے مالک تو آ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، آ جا اس پنچایت کو رد نہ فرما میرے مولا، یہ پنچایت تجھے بلانے آئی ہے یا اللہ، اتنی بڑی پنچایت تو دنیا کے بخیل بادشاہ بھی رد نہیں کرتے، تو ہے سخی کریم رحیم یا اللہ، تجھے اپنے بندوں سے محبت کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ، تو امت کی مدد فرما، انہیں مزدار سے نکال، تو ہی تھا جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، تو ہی تھا جس نے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا تھا، وہ تو ہی تھا جس نے مگڑی کے جالے سے محبوب کو بچایا تھا، اے وہ رب جو آج بھی ہے، جو آج بھی ہے، ہم مٹیں گے تو باقی ہے، ہم مٹ جائیں گے تو باقی ہے، باقی رہے گا، نہ تیری ابتدا ہے انتہا، تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن، اے وہ رب جس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، اس امت کے کمزور حصے سے کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، ہمارا کوئی نہیں رہا، تو بن جا، تو سامنے آ، ہم تیرے سامنے گرنا چاہتے ہیں، تمہارے سامنے ہوتا ہم تجھ سے لپٹ جاتے ہیں مولا، تیرے پاؤں پکڑ لیتے یا اللہ، تیری گود میں چھپتے، تجھے اپنی کہانیاں غم بری سناتے یا اللہ، کاش سننے والے نہ رہے مولا، ہم تیرے سناتے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بے رحمتک نستغیث، بے رحمتک نستغیث، مولا اس مجمع کو قبول فرما لے، ان شہر والوں کو قبول فرما لے، ان آنے والوں کو قبول فرما لے، جس نیت سے بھی آئے قبول کر لے، کوئی رد نہ ہو، کوئی مردود نہ ہو، ہاتھوں کو منہ پر پھیرنے سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر، تو کہہ دے میں تم سے راضی ہو گیا، اللہ ہماری بخشش کا اعلان کر دے، ہمارے اندر کی حاجتیں پوری کر، ہماری اندرونی بیرونی ضرورتوں کو پورا فرما، ظاہری باطنی ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت، یہ سارے شہر کو قبول کر لے، ان کی تجارتوں کھیتوں میں برکت دے دے، یا ان کے ملازمین کی نوکریوں میں برکت دے دے، یا ان کے تاجروں کی زیارت میں برکت دے دے، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے، یا اللہ میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے، زنا کے دروازے بند کر دے، سود کے دروازے بند کر دے، ظلم و ستم کے در بند کر دے، اللہ مظلوم سسک جا میرے مولا، مظلوم رینگ رہے میرے مولا، ظالم دندنا رہے میرے مولا، خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں، تو آ جا، نہیں آنا پھر بھی آ جائے اللہ، انہیں آگے دکھا دے کہ آج بھی تیری خدائی ہے مولا، آ جا تیرے بندے ٹس گئے مولا، تیری مخلوق برباد ہو گئی میرے مولا، اے مالک الملک، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، ان پہ کرم فرما جن پہ زوال آ گیا، اے وہ ذات جو ہر ذلت سے پاک ہے، ان پہ جو ذلیل ہو گئے، جو پست ہو گئے، جو برباد ہو گئے، سفردم بتو مایا شرا،
فقرتم بطوما يعيش شرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دنیا پور میں بیان فرما رہے تھے. تاریخ 15/2/2004. موضوع امی عائشہ کی پاکیزہ زندگی. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹ اور سیریز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈرل وی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد کراچی. فون 6333360. ای میل madni_80@yahoo.com. شکریہ.